افتخار چودھری صاحب تھے تو انہوں نے مسنگ پرسنز کا مسئلہ اٹھایا تھا، تو جب جتنی زور سے وہ عدالتی کارروائی چل رہی تھی اتنی لاشیں گر رہی تھیں۔ سرداروں کے آپس کے جو چیزیں ہیں وہ اس احساس محرومی کو کیش کرتے ہیں، پھر باہر بھی بیٹھتے ہیں تو اس کی فنڈنگ بھی ہوتی ہے۔ آپ اگر پورا کام کر کے بھی ایک مجرم بھی لا کے عدالتوں کے سامنے کھڑا کریں تو وہ ٹرک آتا ہے اور لے جاتے ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کا ہم نے انٹرویو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بندوق نہیں اٹھائی اس کے ساتھ، لیکن اسٹیٹ کا ان کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ وہ رولنگ ایلیٹ ہے کون سی کہ جو سب کے وسائل کو ہڑپ کر۔ بلوچستان چراگاہ ہے عرب شہزادوں کی، آپ کو بے شمار وہاں پہ ایئر سٹرپس ہیں جہاں پہ وہ سال کے سال آتے ہیں، وہ یہاں پہ شکار کھیلتے ہیں اور مقامی سردار، یہ جیسے سہونی ہے نا دنیا میں، تو اسی طرح ہمارے سر پہ یہ بٹھائے گئے ہیں اجمی سے ہوں۔ اجمی سہونی، اس کو اگر دیکھ لیں تو وہ کتنے لیجٹیمیٹ تھے، آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، اس کے بعد جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس میں آپ کو پتا ہے دھند بھی پڑ گئی تھی۔ الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، انہوں نے یہ 2 ریاستی حل کی بات، اس وقت میں نے کہا تھا یہ تو اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات ہے۔ اگر یہ مسلم ممالک کے اندر اس کا ایک ریئیکشن ہے لوگوں کے اندر، تو یہ ویسٹ میں بھی اتنا ہی بڑا ریئیکشن ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ۔ تذکرہ تبصرہ میں آج ہمارے 3 موضوعات ہیں جو ہم زیر بحث لائیں گے۔ اس میں پہلا بلوچستان کے مسئلہ اور بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے جو ابھی اسلام آباد میں مظاہرین آئے اور اس پہ کچھ تشدد کی اطلاعات بھی ہیں، اور اس پہ ایک وسیع بحث شروع ہوئی کہ بلوچستان کا جو ایشو ہے اور خاص طور پہ ابھی جو حالیہ اس کی لہر ہے اور وہاں دہشت گردی کے بہت سے واقعات سامنے آئے، پھر مسنگ پرسن کا ایشو ہے، پھر بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے مختلف تحریکیں جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں، اور اس میں ہم نے ایک پہلے انٹرویو ہمارے یہاں اسٹوڈیو سے ہی مولانا ہدایت الرحمان کا جو ہے اس حوالے سے کیا گیا اور اس کو سامنے لایا گیا۔ اس طرح بہت سی اور آوازیں بھی ہیں۔ یہ ایشو کیا ہے اور ابھی پاکستان کی جو حالیہ صورتحال ہے اس کے اندر یہ کتنا کریٹیکل ہے، اور ان کے مطالبات کیا ہیں، اور پاکستان کے سارے سینیریو کے اندر اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، اور جو ہمارے مقتدرہ ہیں یا ہمارے حکومتی جو حلقے ہیں وہاں تک ان کی آواز کیوں سنی نہیں جا رہی اور ان مسائل کو حل کیوں نہیں کیا جا رہا۔ دوسرا، فلسطین کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ابھی وہاں کی جو تحریک ہے اور وہاں پر جو مزاحمت ہے فلسطینیوں کی طرف سے اور غزہ کے اندر، اس کی کیا اپڈیٹس ہیں، وہ متابعی سے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور تیسرا، الیکشن۔ جمہوریت بہرحال ملکی استحکام کے لیے اور ملکی ترقی کے لیے بڑی اہم ہے، لیکن پاکستان میں جو صحیح جمہوریت ہے وہ کیوں نہیں آ سک رہی، اور ابھی بھی بہت سے شکوک و شبہات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور بہت سے خدشات ہیں جو ابھی اس حالیہ الیکشن کے اندر بھی اٹھائے گئے ہیں اور اس کو خود بھی متنازع کیا جا رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں بلوچستان سے۔ مہتاب بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، مہتاب عزیز بھائی اور خالد محمود عباسی صاحب۔ تو خالد صاحب سے میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ خالد صاحب، بلوچستان پاکستان کا بڑا صوبہ ہے اور بلوچستان کے اندر ہمیشہ محرومی کا شکار رہا، اور مین سٹریم کے اندر وہ خاص سیاسی ہو، کیا بیوروکریسی ہو، خواہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، بلوچستان کے عنصر رہے بھی، مطلب وزیر اعظم بھی رہے، لیکن ان کی جو محرومیاں ہیں، مسائل ہیں، وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے، اور خاص طور پہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ بہت زیادہ شدت رہی ہے، اور دونوں طرف جو ہے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسنگ پرسنز ہیں اور ان کو بغیر کسی جرم کے اٹھا لیا جاتا ہے، اور دوسری طرف جو ریاستی بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے اندر انوالو ہیں اور اس طریقے سے انوالو ہیں۔ تو اور یہ جو ایک سیپریسٹ موومنٹ بلوچستان کے اندر چل رہی ہے، تو اور ان کے پھر ڈانڈے جو ہے غیر ملکی کے ساتھ بھی ملائے جاتے ہیں، تو دونوں طرف اپنے اپنے وہ آئے ہیں، لیکن جو عوام ہے اور وہ جو لوگ ہیں وہ بہرحال اس کا شکار ہیں، اور اس حوالے سے آواز جو ہے وہ مختلف تحریکوں میں اٹھائی بھی جاتی رہی۔ تو ابھی جو حالیہ جو موومنٹ ہے اس کے اندر تو سب سے بڑا مسئلہ مسنگ پرسن کا رہا ہے، اور اس حوالے سے پھر ایک اس کی ہسٹری بھی ہے کہ ہماری جو جماعتیں ہیں، بڑی قومی جماعتیں، جس میں مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، خود عمران خان کسی دور کے اندر وہ اس کی آواز اٹھاتا رہا ہے، اس کے اندر ہم آواز رہے ہیں، لیکن جب یہ لوگ اپنے اقتدار میں آتے ہیں، جب حکومت میں آتے ہیں، پاور میں آتے ہیں، تو ان مسائل کو حل نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایک وہ ہم کہتے ہیں نا، جب ایک
حکمران طبقے کی بات کرتے ہیں، اشرافیہ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں پہلی بات تو آپ یہ رکھیں کہ کوئی ایک ادارہ نہیں آتا، بلکہ ہر ادارے میں موجود کچھ انفلوئنشل لوگ ہیں کہ جو پالیٹکس میں بھی ہیں، بیوروکریسی میں بھی ہیں، فوج میں بھی ہیں، جو اس نظام سے فیضیاب ہوتے ہیں. اور اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں نا تو ذرا یہ دو چیزیں دیکھیں. سب سے پہلے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو ہزارے کے لوگوں نے جب احتجاج کیا لاشیں لے کے، تو انہوں نے کہا جی میں بلیک میل نہیں ہوتا ان سے، یعنی بالکل نتھنگ ڈوئنگ، کوئی غرض ہی نہیں ہے ان سے مجھے. اور یہ وہ وقت تھا جب یہ مریم نواز جو ہے یہ جا کے وہاں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی تھی. اب حالات بدلے ہیں. ان بدلے ہوئے حالات میں وہ جو طرز عمل اس وقت عمران خان کا تھا، اس نے تو کہہ بھی دیا تھا کہ مجھے بلیک میل نہیں ہوتا، لیکن نون لیگ نے یہ کہا نہیں. البتہ یہ کہ وہ بالکل لا تعلقی ایک طرح کی عملاً لا تعلقی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کے اوپر کوئی بات چیت نہیں کی. جبکہ اب آپ دیکھیں گے تو پی ٹی آئی ان کا ساتھ دیتی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو یہ تو گویا ان کے جو بھی پاور گیمز ہیں ان کے اندر جو ایشو فٹ آ رہا ہو اس کو یہ ہائی لائٹ کر لیتے ہیں. جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے. یہ ہماری وہ یعنی جسے کہنا پاور ایلیٹ ہے یا وہ جو کلاس ہے حکمران، تو یہ ان کا ایک طرز عمل ہے جو آپ کے سامنے آتا ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بلوچستان میں یہ چیز سمجھی جاتی ہے کہ یہ سارا کچھ پنجاب کر رہا ہے. یا سندھ میں بھی اسی طرح دیکھا جائے گا، یا کے پی کے میں بھی ایسا دیکھا جائے گا. ہم یہاں بیٹھ کے جب دیکھیں گے تو ہمیں یوں نظر آئے گا کہ یہ والی کلاس کر رہی ہے، اور مظلوم پنجابی بھی اتنا ہی مظلوم ہے جتنا کہ ہم بلوچوں کو مظلوم دیکھ رہے ہیں اور سندھیوں کو مظلوم دیکھ رہے ہیں، یا افغانوں کو یا پٹھانوں کو مظلوم دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ جو بھی ظالمانہ نظام ہوتا ہے وہ جو آپ کے قریب ترین ظلم کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ آپ کی قوم میں سے لیتا ہے. جب بنی اسرائیلی مصر میں تھے اور فرعون ظلم کر رہا تھا تو وہ سارا جو امپلیمنٹیشن ہو رہی تھی وہ قارون کے ذریعے سے ہو رہی تھی. قارون فائدے اٹھاتا تھا، مال بناتا تھا، اور اپنی قوم کے خلاف مخبریاں وہ کرتا تھا. انہو کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، وہ موسیٰ کی قوم کا تھا لیکن وہ ان کے خلاف ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا، اپنی قوم کے خلاف ہو گیا تھا. اب آپ جب اس چیز کو دیکھیں گے تو بلوچستان چلتے ہیں تو وہ پنجاب کو بعد میں دیکھیں نا، پہلے اپنے سرداروں کو دیکھیں نا. جو چلیں اگر فرض کریں پنجابی ہے، ہم وہ نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں وہ اشرافیہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں پنجاب ہے، چلیں پنجابی ہے. تو پنجاب کی ایجنٹی ان میں بیٹھ کے کون کرتا رہا ہے؟ وہ آج کی بات نہیں، 70 سال سے ٹریس کریں تو وہ ان کے اپنے ہی سردار نکلیں گے. اور یہاں بھی جو نمائندگی تھے وہ اس تحریک اچھا فرض کریں اگر آپ پنجاب نے کوئی حقوق دیے ہیں ان کو، کچھ چلیں جو بھی دیے، تو وہ کس کی جیب میں گئے؟ مطلب اگر کچھ فنڈز ریلیز ہوئے ہیں یا کچھ ہوا ہے تو وہ انہی سرداروں کے پاس گئے ہیں کہ جو اپنی انہی کی قوم کے لوگ تھے اور عوام تک نہیں پہنچے. دیے عوام کے نام پر گئے، خام مخصوص طبقہ گیا. کوئی اگر پروگرام بنے ہیں، کوئی بھی اسپیشل چیز آئی ہے تو وہ مخصوص طبقے کو نوازا گیا ہے، عوام محروم رہی ہے. تو یہ محرومیاں اس وجہ سے ہیں. پہلی بات تو یہ کلیئر ہونا چاہیے نا کہ اصل میں وہ رولنگ ایلیٹ ہے کون سی کہ جو سب کے وسائل کو ہڑپ کر رہی ہے. لیکن چیزوں کو صحیح طرح سے دیکھیں. وڈیرے اور سردار بھی سراپا احتجاج ہیں. نہیں وہ بھی جب بھی مینگل صاحب ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اسلام آباد. اچھا نہیں، وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو ساتھ چلنا پڑتا ہے نا، ساتھ چلنا پڑتا ہے، نہیں تو آپ نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں، پھر آپ غیر متعلق ہو جاتے ہیں، پھر آپ کل اپنی حکمرانی جاری نہیں رکھ سکتے. وہ جھوٹ سچ کا آپ کو ساتھ چلنا پڑتا ہے. لیکن وہ پریولیج حکومت میں وہ وزارتیں لی ہیں انہوں نے اور وہ سارا حصہ دار رہے ہیں. مطلب پی ڈی ایم ای کو کیوں کہتے ہیں یار؟ 70 سال میں کون فائدے اٹھاتا رہا ہے؟ اگر عام آدمی تک وسائل نہیں گئے تو پہلے تو یہ دیکھا جائے نا، آڈٹ کیا جائے کہ کیا وسائل نہیں دیے گئے. اگر دیے گئے ہیں تو پھر کس نے کھائے؟ چلیں گیس کی رائلٹی ہی دی گئی ہے تو وہ صرف بھگٹی صاحب کے لیے تھی یا عوام کے لیے ہونی چاہیے تھی؟ عوام تک نہیں پہنچی ہے. تو ایک تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی. اب آ جائیں دوسری چیز کی طرف. دوسری چیز یہ ہے کہ جی مسنگ پرسن، یہ تو تازہ مسئلہ ہے. نہیں تو وہاں پہ چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. بھٹو صاحب کے دور میں بھی ایئر فورس بھی استعمال ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہ تو جب ضیاء الحق آیا انہوں نے آ کے تو وہ ریکنسلیشن والا کام کیا. نہیں تو وہ تو اس وقت بھی لوگ پہاڑوں پہ چڑھے گئے تھے. ابھی پھر وہ چیز شروع ہو گئی ہے. تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے
کہ جی مسنگ کسی بھی بندے کو دیکھیں، آپ نے دہشت گردی کہا ہے کہ جی دہشت گردی میں انوالو ہیں، تو ہوں آپ وہ دہشت گردی جرم ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے ہاں کوئی قانون ہے یا نہیں ہے؟ دہشت گردوں کے مقابلے میں کوئی قانون آپ نے بنایا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ انہیں قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں. مسنگ کرنے کا قانون کدھر سے آیا ہے؟ اگر آپ یعنی جسے اصولی طور پر دیکھیں تو مسنگ کرنے کا مطلب تو اسٹیٹ کا فیلیور ہے. اس کا مطلب آپ کا سسٹم فنکشن نہیں کر رہا ہے. اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پانی کہاں مر رہا ہے، لیکن یہ کہ سسٹم فنکشن نہیں کر رہا ہے، یہ فیلیور ہے کہ آپ کو بندے غائب کرنے پڑ رہے ہیں. آپ کا نظام تو موجود ہے کہ جب کوئی دہشت گردی کرے گا تو آپ کیا کریں گے، جب کوئی غیر قانونی حرکت کرے گا تو کیا کریں گے، بغاوت کرے گا تو کیا کریں گے. اس میں مسنگ کرنے کا تو کہیں ذکر نہیں ہے کہ بندہ غائب کر دیں گے. یہ تو آپ کی نئی ڈاکٹرائن ہے، یہ تو آپ کا اپنا ہی کوئی فیصلہ ہے. یہ کم از کم ریاست یعنی آئین تو اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے. اور ہم نے یہاں پہ بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ابھی بعد میں نے دیکھا، پتہ نہیں ہو سکتا ان کا پہلے کا ہو، لیکن یہ کہ میرے علم کی حد تک نہیں تھا کہ ہم نے جب وہ مسنگ پرسنز کی بات کی تھی تو ہم نے کہا آپ زندگی کی کچھ ساتیں اس کی چھین لیتے ہیں. تو جیسے زندگی چھیننا ایک جرم ہے اور بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح چند ساتیں چھین لینا بھی بہت بڑا جرم ہے. تو ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا تو گاندھی صاحب نے بھی اسے قتل ہی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، بلکہ انہوں نے تو قتل سے بھی بڑا جرم قرار دیا ہے اس کو، یہ کسی کو جبری گمشدگی کو. تو جب آپ اصولی بات کریں گے تو وہ یہ بنتی ہے. اچھا، اب جو میں نے ایک بات کہی نا، چلیں تھوڑا اسی پہ کھول دیتے ہیں. میں نے کہا جی کوئی فنکشن میں ڈسٹربنس، سسٹم فنکشن نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے آپ کو یہ کرنا پڑ رہا ہے. تو ذرا کھنگالنے کیا ہوتا ہے. آپ ایک جینین مجرم پکڑ کے لائیں، کس کے پاس، کہاں لائیں گے، سزا کون دے گا؟ یہ آپ نے بیلنس رکھا ہے نا. ریاست کے ادارے جو بنائے جاتے ہیں بیلنس کے لیے ہوتے ہیں نا. پہلے وقتوں میں ایک ہی آدمی ہے، وہی عدلیہ ہے، وہی انتظامیہ ہے، وہی مقنن ہے. آپ یہ جدید ریاست کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے بیلنس کر دیا ہے چیزوں کو. منتظم یا ایڈمنسٹریٹر کوئی اور ہوگا، حکومت اور انتظامیہ، اور اس کے مقابلے قانون بنانے والا ادارہ کوئی اور ہوگا، اور اس قانون کے مطابق فیصلے کرنے والا ادارہ علیحدہ ہوگا. یہ آپ نے یہ سمجھا کہ اس سے وہ ایک بیلنسنگ فیکٹر آ جائے گا. کیونکہ ایک ہی ہوگا تو وہ ایک ہی طرف یا ایک رخ سے سوچے گا، تو یہ مختلف رخ سے دیکھنے والے لوگ ہوں. اب ہوتا کیا ہے کہ جی آپ کے اس نظام کے جبر کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، ری ایکشن میں آ کے بغاوت کر دی. اب جرم ہے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ انتظامیہ پکڑے اور قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کرے. اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ یعنی اب میں انتظامیہ کا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جی اگر ہم انہیں عدالت میں لا کے پیش کرتے تو عدالت چھوڑ دیتی ہے. تو اس کا ایک یعنی اگر آپ فوری بات کریں تو وہ تو یہ ہوگی کہ جی آپ، اس کا مطلب آپ نے اٹھایا ہی غلط تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہوم ورک نہیں کیا تھا. اس کا مطلب آپ نے ضروری تیاری کے بغیر بندہ اٹھا کے تو لا کے پیش کر دیا تھا. تو پہلے اپنا ہوم ورک پورا کر لیتے. یہ ایک جینین کوشچن ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے مشاہدے میں بھی ہے، یا میرا ہو سکتا ہے پرسیپشن غلط ہو، وہ یہ ہے کہ آپ اگر پورا کام کر کے بھی ایک مجرم بھی لا کے عدالتوں کے سامنے کھڑا کریں تو وہ ٹرک آتا ہے اور لے جاتے ہیں. کیا یہاں پہ 9 مئی کے یعنی جو اعلانیہ مشاہدے میں آئے ہوئے مجرم ہیں ان کو بھی ریلیف عدالتوں سے ملے یا نہیں ملے؟ اب وہ ریلیف کون سی قانونی اس کے تحت دیے گئے ہیں؟ تو جب عدالتیں یہ والا کام کریں گی، رستہ بند کر دیں گی انتظامیہ کا، تو انتظامیہ کے پاس تو پھر لاٹھی ہوتی ہے نا، پھر جس کی لاٹھی اس کا قانون چلے گا. کیونکہ اب یہ قانون کو ڈیمیج عدلیہ نے کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا، میں یہ بات پہلے بھی کہتا رہا کہ جو عدلیہ کا رویہ ہے، یہ رویہ انتظامیہ کو بے لگام کر دے گا، کیونکہ وہ طاقتور ہیں، ان کے پاس بندوق ہے. اگر عدلیہ قانون کا احترام نہیں کروائے گی اپنی ان غیر قانونی حرکتوں کی وجہ سے، غیر آئینی حرکتوں کی وجہ سے، اور یہ چند سالوں سے ہوا ہے. دیکھیں میں بڑا یہ جو ہمارا جو یہ مسنگ پرسن والا فینومینا تھا نا، یہ پرویز مشرف کے دور سے شروع ہوا. یہ اپنی پیک پہ گیا ہے راحیل شریف کے دور میں. یہ نواز شریف اور راحیل شریف کا جو دور ہے، اس شریف دور میں یہ بدماشی اپنے عروج پر تھی. ٹھیک ہے. پھر عمران خان کا یہ جو نظام آیا تھا، یہ بھی کسی مارشل لا سے کم نہیں تھا. بعض اعتبارات سے یہ مارشل لا کی بدترین صورت تھی. یہ والی غیر قانونیت اپنے یعنی ہر طرح سے جاری تھی. اس میں تو صحافی بھی نہیں محفوظ رہے. پہلے صرف مولویوں کے ساتھ تھا، وہ پچھلا سارا دور مولویوں کے ساتھ ہے. اور ایک آدھ کوئی دوسرا کے جیسے وہ وکاس گورایا اور ان لوگوں کو اٹھا لیا تھا، وہ نواز شریف کے دور میں ہی ہوا تھا.
لیکن اس دور میں آ کے تو اب یہ جو جتنے صحافی جو وہ حقائق بیان کرنے والے لوگ تھے ان کو بھی تھریٹ کیا گیا، متی اللہ جان اٹھائے گئے، کوئی کیا ہوا، کوئی کس طرح اب یہ جب یہ جو ہے نا جب متی اللہ والا مسئلہ ہوا تو اس وقت مجھے ایک امید پیدا ہوئی کہ اب یہ چیز ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اس کا ریئیکشن بڑا شدید آیا تھا اور انہیں 24 گھنٹے 28 گھنٹے مطلب 48 گھنٹے کے اندر اندر چھوڑنا پڑ گیا تھا، یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، 12 گھنٹے کے اندر 12 گھنٹے کے اندر چھوڑنا۔ اس سے پہلے وہ رضی والا فینومینن، لیکن وہ تو اس کو تو ایک دم تو نہیں چھوڑا تھا، کچھ دن، ٹھیک ہے نا، یہ اصل میں اتنے جلدی چھوڑ دینا یہ انڈیکیشن تھی کہ اب یہ کام نہیں ہو سکے گا، اور یہ ہمارے یعنی ایک ارتقا ہوتا ہے نا، کوئی چیز سیکھتے ہیں آپ، گویا ہم سیکھ کے یہاں پہنچ گئے تھے۔ اب اس کے بعد یہ جو مسئلہ کھڑا ہو گیا نا اپنا یہ جسے یہ رجیم چینج کہتے ہیں، اور اس میں پھر جو عدلیہ نے غیر قانونی مطلب طریقے اختیار کیے یا جسے کہتے ہیں غیر ضروری فیور دیے، اور جو بندیال کوٹو نے کیا ہے، تو اس نے پھر ایک پبلک کے اندر جسٹیفیکیشن پیدا کر دی اس کام کی، ایک پھر سے جو ہے نا اسے قبول کرنے کا ایک مادہ پیدا ہو گیا، اور جب وہ پیدا ہو وہ تو چاہ رہے تھے، وہ تو ڈھونڈ رہے تھے انہیں ملے۔ اب میں اور آپ جتنی اس کی مخالفت کریں لیکن ایک ایکسیپٹنس موجود ہے معاشرے کے اندر، اور اس سے وہ پھر کھل کھیلیں گے، اور یہ کس نے دیے؟ یہ عدلیہ نے دیے، یہ قصوروار ہیں، وہ اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں بھائی، ان کو بیلنس کرنے کا کام انہوں نے کرنا تھا۔ اچھا بیلنس آپ کوئی ڈنڈے سے نہیں کر سکتے تھے، آپ کی ایک ساکھ ہوگی، آپ کی ایک کریڈیبلٹی ہوگی، آپ کی ایک وقار ہوگا جس کی وجہ سے وہ آپ کا حکم مانیں گے۔ جب آپ یہ کام کریں، انہیں پتہ ہو ان سے چھپا ہوا تو کچھ نہیں ہوتا ہے، آج کے زمانے میں کیا چھپا ہوتا ہے، میرا کیا چھپا ہوگا، آپ کا کیا چھپا ہوگا، ججوں کا کیا چھپا ہوگا، تو جب انہیں پتہ ہوگا یہ کس طرح کرتے ہیں، ان کے یہ کون سے جو ہے نا کہاں سے ان کی ڈوریاں ہلائی جاتی ہیں، ملک ریاض کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں، تو پھر جب جج خود یہ حرکتیں کریں گے اور وہ ٹرکوں کی باتیں لیک ہوں گی، تو پھر یہ ہے کہ انتظامیہ یہ کرے گی، وہ کہے گی کہ چلو آپ کو یاد ہے کہ جب افتخار چودھری صاحب تھے تو انہوں نے مسنگ پرسنز کا مسئلہ اٹھایا تھا، تو جب جتنی زور سے وہ عدالتی کارروائی چل رہی تھی اتنی لاشیں گر رہی تھیں، یعنی باقاعدہ انہیں پیغام مل رہا ہوتا تھا، اگلے دن 3 لاشیں مل جاتی تھی سڑک کے اوپر پڑی ہوئی مسنگ پرسن کی۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کر لو جو کرنا ہے۔ وہ چیز بڑھتے 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 متی اللہ پہ آ کے تو یعنی اب اس کا ڈاؤن فال ہو گیا تھا، لیکن یہ اس ججوں کی حرکتوں کی وجہ سے وہ پھر اس کے لیے ایک جو ہے نا دلیل بن گئی۔ یہ ایک پہلو ہو گیا۔ اب اگلا جو اب آپ یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ انتظامیہ کی آنکھ سے دیکھیں، یعنی یا ان کے جوتوں میں پاؤں ڈال کے دیکھیں، وہ کیا ہے؟ پرویز مشرف کے سارے اقدامات، کیانی کے اقدامات، راحیل شریف کے اقدامات، باجوہ کے اقدامات، آج جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ پاکستان کے خاتمے کے اقدامات تھے، پاکستان کو کمزور کرنے۔ ہم تو تب بھی کہتے تھے، لیکن آج اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ پورا ہم نے جو یو ٹرن کا زمانہ گزارا ہے، یہ در حقیقت بلکنائزیشن یعنی پاکستان کے ٹکڑے کرنے کا ایجنڈا تھا جو درجہ بدرجہ آگے بڑھنا تھا۔ اب اگر ان کی آنکھیں کھلی ہیں تو ان کو وہ جو اب تو عمران خان بھی کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے کریں گے، یہ اسے کیسے پتہ ہے؟ یعنی اسے تو وزیر اعظم رہا ہے نا، وہ بھی ایک ایٹمی کے سودے ہو گئے، اور اصل میں یہ ایٹم بم ہی تو نہیں ہضم ہوتا۔ آپ کو عراق بنانا ہے، آپ کو افغانستان بنانا ہے، آپ کو لیبیا بنانا ہے، آپ کو شام بنانا ہے، تاکہ کوئی ریزسٹنس باقی نہ رہے کسی مسلم ملک کے اندر۔ اب جن کے سامنے یہ ساری باتیں ہیں وہ ان تحریکوں کو کسی اور انداز میں دیکھتے ہیں۔ اب اسٹیٹ کا جو فنکشن ہے وہ نہیں ان کو سپورٹ کر رہا، عدالتیں نہیں سپورٹ کر رہی ہیں۔ اصل میں ہوتا تو یہ ہے نا، یہ یعنی جب اسٹریٹجی بنتی ہے تو یہ پھر عدالتیں عام قانونی طریقہ کار کے مطابق فیصلے نہیں کرتی، اس تھریٹ کو دیکھ کر ایک اسپیشل جو ہے نا وہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے مذہبی دہشت گردوں کے مقابلے میں لیا، اس میں عدالتیں یہ سب ایک پیج پر تھی، لیکن اس مسئلے میں آ کے آپ دیکھیں گے تو عدالتیں الٹی ہو گئی ہوئی ہیں، ان کا ساتھ نہیں دے رہی، وہ اس کو قوم یعنی ملک کے لیے تھریٹ سمجھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے ملک اگر بچانا ہے تو کیا کریں؟ آپ اسے ڈائلیما کہیں، بدقسمتی کہیں، ٹھیک ہے نا، مس فارچون کے جو مرضی کہیں، لیکن یہ ہے وہ چیز جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اور ویسے ٹیکنیکلی کہیں تو یہ اسٹیٹ کا فیلیور ہے کہ آپ کو ملک جو ہے نا لا قانونیت سے چلانا پڑ گیا ہے، اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔
تو اس لاقانونیت سے بہتر ہے کہ 2-3 مہینے کے لیے مارشل لا لگائیں. وہ اس طرح کے جتنے بھی اسٹیٹ ایکٹر ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں جو ہے نا وہ ملوث ہیں، ان میں سے 2-4 بے گناہ بھی رگڑے جائیں تو پیر رگڑے جائیں، بے شک رگڑے جائیں. تو یہ گن تو صاف ہو تو پھر ہم مطالبہ کرنے میں وہ حق بجانے میں ہوں گے کہ رول آف لا ہونا چاہیے. یہاں رول آف لا کیسے چلائیں گے آپ؟ نہیں تو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں مارشل لا کی وہ کیفیت نہیں، وہ ننگا لگائیں نا، کھل کے لگائے. ہاں کھل کے لگائیں تاکہ بس چلیں پتہ تو لگے نا کون ہے. آگے کاکڑ ہے تو کوئی پتہ ہے بھائی کاکڑ ہے کیا. اچھا مہتاب بھائی، بلوچستان کے حوالے سے آپ کافی لکھتے بھی رہتے ہیں، کچھ آپ نے انٹرویوز بھی کیے. خالد صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ جو تحریک ہے اب جو علیحدگی پسند تحریک کہہ لیتے ہیں، جو اینٹی اسٹیٹ تحریکیں بلوچستان کی، اب بہت بڑا فیکٹر اس کے اندر ایک پڑھا لکھا طبقہ اس میں شامل ہے. اور آپ کو پتہ ہو جو پچھلے سال واقعہ ہوا تھا وہ کراچی میں جو خاتون تھیں، اب وہ خود بھی میرے خیال سے کافی ایجوکیٹڈ تھیں، شادی شدہ تھیں، بچے تھے، اور وہ جو چائنیز بس کے اوپر وہ اٹیک ہوا. تو ان اسباب کو کیوں ختم 70 سال تک بنگلہ دیش سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا کہ ہم ان اسباب کو کیوں ختم نہیں کر رہے کہ جو محرومیاں ہیں جن کی وجہ سے جیسے خالد صاحب نے کہا کہ وہ ایکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں جو پھر اس ڈگر پہ چل جاتے ہیں کہ جو ایک خاص ایجنڈا لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فروغ بھائی میرے خیال میں جو ہے یہ بلوچستان کا مسئلہ 70 سال کا نہیں ہے، یہ سے بہت طویل ہے. جب انگریز یہاں پہ آئے تھے اس خطے میں، انہوں نے قبضہ کیا تو ان کو سب سے زیادہ جو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا وہ یہی بنگلہ دیش کا علاقہ، بلوچستان کا علاقہ جو ہے نا یہاں پہ تھا. یہ مری بگٹی قبائل، یہ ان کے ساتھ ان کے جھگڑے چلتے رہے. پھر انگریزوں نے اس کی مینجمنٹ کا طریقہ یہ کیا کہ ان میں سے کچھ لوگ توڑے، انہیں سرداریاں دی، یہاں پہ بڑی بڑی سرداریاں، پرنسلی اسٹیٹس قائم ہوئی. اور ان جو سردار تھے ان کو بہت زیادہ اختیارات ملے، مطلب امپاور انہیں اس حد تک کیا گیا کہ کسی بندے کے لیے روزگار، تعلیم یا زندگی گزارنے کے جتنے بھی مواقع ہیں وہ صرف اور صرف سردار کی پرچی سے اسے مل سکتے ہیں. اس نے کہیں سفر کرنا ہے تو اس کے لیے راہداری ضرورت ہوگی. اسے اگر فرض کریں کہ پاکستان میں یہ کچھ عرصہ پہلے تک بھی، آج کا مجھے نہیں پتا کہ نادرا بننے کے بعد کی کیا صورتحال ہے، لیکن نادرا سے پہلے بھی جب کوئی آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے جاتا تھا نا بلوچی، تو اسے سردار کی باقاعدہ تصدیق کی ضرورت ہوتی تھی. تو اس حد تک انہیں امپاور کیا گیا تھا وہاں پہ. پھر یہ سسٹم چلتا رہا اور ایک عام لوگوں کو محروم رکھ کے تو جو سردار اور سردار کے ساتھ دینے والے تھے ان کو امپاور کیا گیا تھا، تاکہ لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے کہ اگر آپ حکومت برطانیہ کے وفاداروں کے وفادار رہیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے مواقع ہیں یہاں پہ، اور اگر آپ اس کی وفاداری کا حلف نہیں اٹھاتے اور عملاً اس کو ثابت نہیں کرتے تو پھر آپ کے لیے جو ہے نا وہ مسائل اور مشکلات ہمیشہ جاری رہیں گی. اس چیز نے وہاں ایک جینوئن احساس محرومی پیدا کیا بلوچستان کے اندر. ہوا یہ کہ 1947 آ گیا اور 1947 میں انگریز تو چلے گئے لیکن جو سسٹم تھا نا وہ وہی چلتا رہا، وہی چیزیں ساتھ آتی رہیں. اب اس کے اندر ہوا کیا کہ وہ سردار جو تھے نا ان کی بھی بڑھ گئی تھی، ان کی بھی پاپولیشن جو ہے نا وہ بڑھ گئی تھی. ان کے آپس کے جو ڈسپیوٹس ہوتے تھے وہ لوگوں کی ان احساس محرومی جو ہے اس کو کیش کر کے اسٹیٹ کو ہمیشہ جو ہے وہ بلیک میل کرتے چلے ہیں. مطلب آج کی اگر سر بات کریں چونکہ بہت یہ طویل ایک داستان ہے، ذرا اس کو کٹ شارٹ کر لیں آج بھی، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ بگٹی قبائل لے لیں، جو خود بگٹی صاحب تھے ہمارے دور میں، نام میرے ذہن سے نکل اکبر بگٹی صاحب. تو وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ برطانیہ کے پڑھے لکھے تھے، سر کا خطاب رکھتے تھے، ان کے والد صاحب کے پاس سر کا خطاب تھا. پاکستان میں وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے، وہ گورنر بھی رہے، وہ وفاقی وزیر بھی رہے. اچھا، اور اس کے بعد یہ اس مراد یافتہ اس کا حصہ تھے. اس کے بعد آج کی جو صورتحال ہے انہی
جو اکبر بگٹی صاحب ہیں ان کا ایک بیٹا جو اپنا ایک پوتا جو ہے شاہ زین بگٹی وہ پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی وزیر تھا اور دوسرا سرفراز بگٹی صاحب انہی کے مطلب رشتہ دار ہیں جو وزیر داخلہ تھے چند دن پہلے نگران اس میں, اور انہی کا جو دوسرا پوتا ہے برہمدہ بگٹی وہ اس علیحدگی پسند کی تحریک کا سب سے بڑا لیڈر ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ہے کیا کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے. عام لوگوں کو جیسے پہلے محروم تھے ویسے آج بھی محروم ہیں. سرداروں کے آپس کے جو چیزیں ہیں وہ اس احساس محرومی کو کیش کرتے ہیں, پھر باہر بھی بیٹھتے ہیں تو اس کی فنڈنگ بھی ہوتی ہے. پھر اس کے اندر ایک فیکٹر اور آ گیا, وہ فیکٹر تھا بلوچستان سے کہ وسائل جو ہیں یہاں پہ جب بڑے پیمانے پہ معدنیات نکلنا شروع ہوئی ہیں تو اگر یہ ایک سٹیبل علاقہ ہوتا تو یہ سارا کچھ سرکار کے خزانے میں آتا, ایک سیدھے طریقے سے چل رہی ہوتی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ مطلب فرض کریں کہ چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں, کسی بڑی جو ہے نا ان کو چھوڑ دیں کہ وہاں پہ ایک کوئی ٹھیکیدار ہے, اس نے ایک چھوٹی سی کوئلے کی کان وہاں پہ لی ہے, جگہ لی ہے, ایک جو ہے نا وہ 5 کنال 10 کنال کی جو ہے نا جگہ لے کے وہاں پہ مائننگ شروع کی ہے. تو اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے جو وہاں کے مقامی سردار ہیں ان کو بھی بتا دینا ہے, اس کے علاوہ یہ جو علیحدگی پسند ہیں وہاں پہ تحریکیں ان کو بھی بتا دینا ہے, اور سیکیورٹی اداروں کو بھی خوش رکھنا ہے, ان کو بھی پیسے دینے ہیں, تب وہ اپنا کاروبار سروائیو کر سکتا ہے. تو اس میں یہ پیسہ چل رہا ہے. مطلب ایران کا تیل آپ کو پتا ہے کہ یہاں تک آتا ہے. اچھا کبھی ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ یہ دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں یہ علیحدگی پسند ہے انہوں نے کسی بڑے کانوائے کو جو وہاں سے تیل لے کے آ رہا تھا اس کو اڑا دیا ہے؟ میں تو ان علاقوں میں خود ٹریول کر چکا ہوں اور وہاں چوکیاں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ملا کے یہ آپس میں چل رہا ہوتا ہے. اور یہ بیسکلی مفادات کی اکنامک سسٹم ایک جو ہے نا ایک وہ کیا کہیں اسے کہ ایکسٹرا جو ہے نا وہ اسٹیٹ ایک پورا سسٹم وہاں پہ وہ چل رہا ہے اور اس میں سارے شامل ہوتے ہیں. اور کسی نہ کسی حد تک جو ہے یہ جو علیحدگی پسند ہیں یہ بھی اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کی بھی آپس میں اچھی خاصی کلیبریشن رہتی ہے. اچھا مفادات کے معاملے میں وہ چونکہ اچھا اگر فرض کر لیں ایک چیز ہے کہ کل بلوچستان بالکل پیسفل ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ پھر سب کا جو ہے نا سب کی روٹیاں بند ہوں گی. اس لیے یہ کوئی بھی نہیں چاہتا, نہ اسٹیٹ چاہتی ہے نہ جو ہے علیحدگی پسند ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ہو. یہ ہر ایک نے اس سسٹم کو چلاتے رہنا ہے اور پچھلے طویل عرصے سے یہ چلتا آ رہا ہے اور آگے بھی چلتا. پھر لیکن دوسری چیز اگر آپ اسی کے اندر دیکھیں کہ جو لوگ تھے جنہوں نے بندوق کو چھوڑ کے وہاں پہ احتجاج کا راستہ اپنایا تھا ان کے ساتھ اسٹیٹ نے کیا سلوک کیا. اب وہ کوسٹل بیلٹ جو ہے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کا ہم نے انٹرویو, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بندوق نہیں اٹھائی اس کے ساتھ, لیکن اسٹیٹ کا ان کے ساتھ رویہ کیا ہے. یا یہ بھٹو کے دور میں بزنجو کے ساتھ جو سارا معاملہ ہوا, پچھلی چیزیں تو چلیں ہسٹری کو تو مطلب اس کو چھوڑ دیں, وہ تو بہت سارا کچھ ہے نا اس کے اندر. میں صرف اس مطلب جو کرنٹ سنیریو کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر اگر دیکھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی اسٹیٹ کا رویہ کوئی مختلف نہیں ہے جو رویہ بندوق اٹھانے والوں کے ساتھ ہے, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ بندوق اٹھا لیں. وہ کہتے ہیں لوگوں کو ہم لے کے آتے ہیں کہ بھائی آپ آرام سے آئیں اور یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. اب خود انہوں نے کہا ایک چیز ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو ایران سے اسمگلنگ ہوتی ہے اس نے کہا کہ آپ چلے جائیں تو وہاں سے آپ 10 کلو آٹا نہیں لے کے آ سکتے ایران سے, لیکن وہاں سے روز کا کئی سو ٹن اسی جگہ سے جو ہے نا وہ اسمگل ہو کے سامان آتا ہے. ٹرالنگ جو ہے نا وہاں ہوتی ہے, سمندر میں مچھیرے جو ہے نا وہ مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے اور غیر قانونی ٹرالرز جو آتے ہیں اور وہاں پہ وہ ٹرالنگ کرتے ہیں اور جو سمندری حیات ہے اس کا وہ قتل عام کر کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں. تو اس قسم کے جو مسائل ہیں یہ چل رہے ہیں اور بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ریاست کی ول ہمیں کہیں نظر نہیں آتی کہ وہ اس چیز کو ختم کرے. اچھا خالد صاحب, ہمارا جو پورا سسٹم ہے, آپ نے ایک جو وہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات کی تھی نا, اصل میں ہوا یہ بھی تو ہے نا
کہ ذرا سرداروں نے کوشش تو کی کہ بلوچستان کے لوگ نہ پڑھیں، مطلب اسکول نہیں کھلنے دیے یہ وہ، لیکن بہرحال اب گلوبل ولیج ہے، بچے ادھر ادھر جا کے پڑھ لکھ گئے، پڑھنے لکھنے سے ان کے اندر شعور آیا، اپنے حقوق کا احساس ان میں آیا، محرومی کا پتہ چلا، تو ایک ظاہر ہے وہ ایک اس کے نتیجے میں ان کے اندر ایک اپنے حقوق کی جدوجہد کرنے کا بھی وہ چیز پیدا ہوئی۔ اب یہاں پہ انٹرنیشنل پلیئرز انوالو ہو گئے جو پاکستان توڑنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ان کو وہی جو شیطان کا طریقہ ہوتا ہے کہ ری ایکشن کو ایکسٹریم پہ لے جاؤ، اس کو یعنی وہ جو ڈسپلن نہ رہنے دو، تو وہ انہیں بنا دیا بندوق اٹھا لو، یہ کر لو۔ یہ جو پرامن تحریک ہوتی ہے اس کے لیے بندوق سم میں قاتل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیں نا وہ جو بچی آئی ہوئی تھی وہ جو ڈاکٹر ہے کہ مارنگ جی جی، اب اس کو جو سب سے زیادہ کاؤنٹر کیا گیا وہ کس بات؟ آپ ان کی مذمت کرتے ہو، آپ ان کی مذمت کرتے ہو، اب اس کا مسئلہ کوئی نہیں سمجھ رہا، اب وہ مذمت کر کے اس نے اسلام آباد لینا ہے، اس نے واپس وہاں جانا ہے، مطلب آپ فاٹا میں رہتے ہو، آپ سے کہا جائے کہ پہلے ان کی مذمت کرو پھر یہاں پہ رہو، کوئی آپ زندہ رہیں گے؟ اب یہ چیز کوئی نہیں سمجھ رہا کہ بھائی اس کا مسئلہ کیا ہے، اس نے واپس وہاں جانا ہے، ان کے ڈائنامکس مختلف، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ یعنی اس چیز کو تو اچھا دیکھنا چاہیے یار، یہ ڈیموکریٹک طریقہ ہے، یعنی ٹھیک ہے الیکشن کا نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو آپ اگر اس طرح کا پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ڈیموکریٹک طریقہ ہے، اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بندوق والی جدوجہد اس جدوجہد کے ساتھ بدل جائے، لیکن یہ کہ یہ کچھ نہیں ہوا، اور اس کو اسی تناظر میں دیکھا گیا کہ یہ در حقیقت اندر سے ایک ہے، اور وہ بندوق والے چونکہ وہ مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتے، ویسے بھی بندوق والا کبھی مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، اس کی جگہ پہ مذاکرات ہمیشہ جو اس کا پولیٹیکل فیس ہوتا ہے وہی کرتا ہے، تو یہ انہی کا وہ ہے۔ تو جب اس طرح دیکھا جائے گا تو پھر رویہ وہی رکھا جائے گا جو ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اب ان کی اس جدوجہد کو نقصان کس نے پہنچایا؟ اس بندوق والی جدوجہد نے، وہ فروٹفل ہو نہیں سکتی، مفید نہیں ہو سکتی، اس کے تو نتائج نہیں نکل سکتے، تقریب ہے وہ مطلب وہ ڈسٹریکشن ساری، مطلب وہی تقریب۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ تو خود بلوچیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی جدوجہد کو اس طرح رکھیں، اور جتنا بھی ریاست انہیں مجبور بھی کر دے تو وہ بندوق کی طرف نہ جائیں۔ یہ ریاست کو فائدہ دیتا ہے بندوق کی طرف جانا، کیونکہ ریاست کے پاس اس سے بہت بڑی بندوق ہوتی ہے، اور ادھر جب جواز اسے مل جاتا ہے نا تو پھر یہ ساری چیزوں کا جواز مل جاتا ہے۔ اب یہ مسنگ پرسن تو پھر بھی ہلکا کام ہے نا، وہ گولی مار سکتے ہیں، مطلب ان کے لیے وہ وار زون بن جائے۔ پھر ایک جو دیکھیں نا، آپ فوج ہوتی ہے تو پولیس کیوں رکھتے ہیں، اور پولیس ہوتی ہے تو فوج کیوں نہیں رکھتے؟ ساری پولیس ہی کیوں نہیں بھرتی کر لیتے، ساری فوج ہی کیوں نہیں بھرتی کر لیتے؟ تو دونوں کا اصل میں تربیت مختلف ہوتی ہے۔ آپ جو پولیس کو تربیت دیتے ہو وہ ذرا سویلائزڈ کلچرڈ بندہ بناتے ہو، اس نے جا کے اپنی عوام کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، تو اس میں پیار محبت کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے۔ فوجی نے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اس کے اندر بروٹیلٹی ہونی چاہیے، اگریشن ہونی چاہیے، تو وہ آپ اس کے اندر پیدا کرتے ہو۔ وہ نہیں ہوگی تو وہ لڑے گا نہیں، کیونکہ اس نے تو گولی مارنی ہے نا اگلے کو، سیدھی رکھ کے سینے میں۔ اور اب اس کو اٹھا کے آپ اس سے پولیس ڈیوٹی لوگے تو وہ اپنی سوچ کے مطابق وار زون میں آیا ہوا ہے، وہ اپنے لوگوں کو بھی دشمنی سمجھے گا۔ اور وہ دیکھیے یہ ان کی سوچ ایسی ہی ہوتی ہے، فوج میں کسی فوجی کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے یہ غدار ہے، اس کے ساتھ وہ اسی طرح نفرت کرتے ہیں جیسے دشمن سے کرتے ہیں۔ یہ ان کی مطلب ظاہر ہے گولی کھانا ہے جس نے، تو گولی مارنے والے سے جو اس کی دشمنی ہوگی تو وہ اس سے بھی ہوگی نا جو اس کا دوست ہے۔ اچھا یہ چیز اگر آپ اس کی ختم کر دیتے ہو تو وہ کل لڑ نہیں سکے گا اصل دشمن کے خلاف، اور اگر آپ اسے شہری علاقوں میں جیسے کہ ہم نے ڈپلوائے کیا ہوا ہے کرتے ہو تو پھر یہ سب کچھ ہوگا۔ فوجیوں کو تو زلزلے کے جو تقسیم کرنے کے لیے بھیجو گے تو وہاں بھی لوگوں کو فالن کرتے ہیں، وہی فوجی انداز اختیار کر لیں گے، کوئی مطلب وہ کوئی بلائی کما کے نہیں آئیں گے، وہ وہی کریں گے جو انہوں نے سیکھا ہوا جو سیکھا ہوا ہے، اور انہیں وہ کرنا چاہیے۔ اصل میں ان کی ڈپلائمنٹ غلط ہے۔ اچھا کیوں ہے؟ اب یہ ایک اور میں نے اس لیے ڈائلیما کا لفظ استعمال کیا تھا۔ آپ کے پولیس کے ادارے کے اندر جان ہی نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جان پیدا ہی نہیں کی گئی، اور اسی ادارے نے نہیں کرنے دی تاکہ ہماری ضرورت ہی نہیں رہے۔ لیکن یہ تو چلیں ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اگر برے دور کی مثالیں ہیں، اب ہم بھلائی بھی چاہتے ہیں، تو بہرحال وہ جو خرابیاں ہیں وہ تو اب ہمارے ساتھ ہی ہیں نا۔ ابھی فوری طور پہ اگر ملک بچانا ہے تو ان کے سوا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، انہیں ڈپلائی تو کرنا پڑے گا، تو یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ تو کم از کم اگر آپ اسے وہ جیسے ہے نا کہ آپ چلیں ریگولرائز کر لیں
عدالتیں تعاون کریں کہ اس طرح کی چیزوں کو اگر وہ صحیح اس اسپرٹ کے ساتھ لے کے چل سکیں کہ جو کسی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ کے خلاف اسپرٹ ہونی چاہیے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ بندہ ڈیٹین کیوں رکھا ہوا ہے قانون کے تجاوز کر کے. لیکن آگے جو حالات ہیں وہی رہتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے نا وہ عدالتیں وہ جو ہے نا وہ مجرم کو فیور دے دیں تو پھر یہی ہوگا. اچھا، یہ مجبوری ہے. اس میں سر یہ جو ایک پنجاب فینومینا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کسی حد تک پروپیگنڈا بھی ہے، لیکن ہمارا جو ایک وفاقی پارلیمانی سسٹم ہے، دیکھیں نا، اس کے اندر بھی تو اتنا امبیلنس ہے کہ آپ کا جو سارا جو ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے وہ لاہور سے لے کے یہ پنڈی تک کا جو مین سیگمنٹ ہے، اس پہ جو بندہ ون کرتا ہے، اتنی سیٹیں کنسنٹریٹ کرتی ہیں. اس کے مقابلے میں بلوچستان کی سیٹیں کتنی ہیں؟ اچھا، اس کو بیلنس کرنے کے لیے سینٹ کا دارہ بنایا، جو سمجھ لیں ایک تقریروں والا دارہ ہے جہاں صرف تقریریں ہوتی ہیں. کسی اہم جو رول جو ہے نا کسی اہم ریاستی انیشیٹو میں سینٹ کا ہے ہی نہیں. ایون کہ اس کو کوئی جو ہمارا بجٹ ہے اس کے اندر بھی کوئی رول نہیں دیا گیا، اس کے علاوہ نہیں رول دیا گیا. تو بلوچستان کی طرف توجہ بھی نہیں ہے. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ ایک صوبہ، اس کی اتنی آبادی، اتنے وسائل، اسی کا رول، اسی کی طرف توجہ ہے لوگوں کی. لاہور کو آباد کر دو، گجرانوالہ کو آباد کر دو، پنڈی اسلام آباد کو کر دو. اصل میں یار یہ اس طرح چیزیں نظر آتی ہیں. دیکھیں نا، آپ فنڈ کہاں سے زیادہ جنریٹ ہوں گے، ٹیکس کہاں سے زیادہ وصول ہوں گے، کاروباری ایکٹیویٹی کہاں پہ زیادہ ہوگی، تو وہاں خود بخود ڈیولپمنٹ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، دیکھیں نا، مطلب بلدیاتی ادارے بھی جو ڈیولپمنٹ کریں گے، ساری ان کے ٹول جو وہ اکٹھا کریں گے کدھر سے کریں گے؟ ادھر سے کریں گے نا. تو جو علاقہ جتنا خوشحال ہوگا اتنا زیادہ ان کے پاس ٹیکس آئیں گے، اتنا زیادہ وہ وہاں پہ کام کریں گے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. جو اوپر سے یعنی جو نظام کا مسئلہ ہے نا، وہ جو جیسے متاب بھائی نے بات کی ہے، یہ انگریزوں کے دور سے چلا آ رہا نظام ہے. اور وہ جو میں نے آپ کو قارون والا کریکٹر بتایا تھا، تو ان کے اپنے قارون ہیں جو ان کے اصل ظلم کر رہے ہیں. وہ سارے وسائل جو کسی ایک ٹبر کے پاس گئے ہیں، وہ اگر وہ بھی بلوچیوں کو مل گئے ہوتے، وہاں اسکول ہی کھل گئے ہوتے، ان کو تعلیم مل جاتی، تعلیم ہی مل گئی ہوتی، تو یہ حالات نہیں ہونے تھے. اچھا، خالد صاحب، بلوچستان کے حوالے سے ایک اور چیز ہے جس کا عموماً ہمارے میڈیا میں ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن وہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں، کہ بلوچستان کو جب بھی ہم کہتے ہیں تو ہم اس کو نتھی کرتے ہیں کہ انڈیا کی جو مداخلت ہے وہ بہت زیادہ ہے یا انڈیا اسے آپریٹ کر رہا ہے. لیکن بلوچستان کی جو ڈسٹربنس ہے اس کے اندر جو ہمارے عرب ممالک ہیں ان کا ایک بہت کلیدی کردار ہے. آپ اگر بلوچستان کی لوکیشن کو دیکھیں تو گلف آف پرشیا کے ایک کونے پہ آپ کو بلوچستان نظر آتا ہے، اور دوسرے کونے کے اوپر آپ کو سارے یہ بحرین، کویت، یو اے ای، قطر، یہ تمام پٹی جو ہے وہ ساری کی ساری ہے. اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس، ان میں سے کسی کے پاس بھی، سوائے کویت کو اگر چھوڑ دیں تو باقی کسی کے پاس بھی تیل کے کوئی بڑے ذخائر نہیں ہیں. یہ اپنی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کی وجہ سے، چونکہ جو جتنی بھی تجارت ہو رہی ہے مشرق اور مغرب کے درمیان، اس کے لیے یہ ایک ہب ہے. اور ان کی آپ اس کو دیکھیں اگر پوزیشن کو، تو ان کے پاس لینڈ بہت کم ہے، ان کے پاس جو آبادی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. سارے لوگ باہر سے آتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ صرف تجارت ہو رہی ہے. اگر آپ اس کے دوسری طرف آ جائیں، یعنی 400 کلومیٹر جو ہے نا وہ سمندر کے دوسری طرف آ جائیں، تو بلوچستان کے اندر اتنی بڑی جو ہے وہ لینڈ موجود ہے کہ جس کا حساب کوئی نہیں ہے. اور اس خطے کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مڈل ایسٹ میں جا کے، وہاں جا کے سارے علاقوں سے بائی روڈ ساری چیزیں جو ہے نا یہاں پہ موجود ہیں. تو جو 80s کے بعد کا جو پورا فنومنا تھا نا، اس میں کراچی کو بھی شامل کرنے سے کراچی کی تباہی تو مطلب یہ تو بہت کھل کے ہو رہی ہے کہ دیکھیں، جب تک ایمریٹس نہیں تھی یا دبئی کا ایئرپورٹ نہیں بنا تھا، انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اس وقت تک پی آئی اے دنیا کی لیڈنگ ایئر لائن تھی، اور دنیا کی سب سے زیادہ جو فلائٹ ہب تھا وہ کراچی تھا. جیسے ہی دبئی بنا اور پھر پی آئی اے کا زوال کیسے آیا، یہ ایک پوری داستان ہے جو مطلب بہت سارے اس کے اوپر تھیسز موجود ہیں، یونیورسٹیز نے کام کیا ہے اس کے اوپر. اور یہی حال بلوچستان کا آج بھی ہے کہ
یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. بلوچستان چراگاہ ہے عرب شہزادوں کی. آپ کو بے شمار وہاں پہ ایئر اسٹرپس ہیں جہاں پہ وہ سال کے سال آتے ہیں, وہ یہاں پہ شکار کھیلتے ہیں, اور مقامی سردار اور ہمارے علاقوں میں جو سب سے زیادہ ڈسٹرب تربت پنجگور اس میں وہ لوگ آ کے وہ سارا شکار کر ان کے بڑے بڑے کیمپس لگتے ہیں, ان کی لابیاں ہوتی ہیں, اور اس کے اندر سارے اکٹھے ہوتے ہیں. مطلب اس کے اوپر کبھی حملہ نہیں ہوگا, اس کے اوپر کبھی نہیں ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو شاید برادر ممالک کی ایک اس کے اندر لپیٹا جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ اس سے سارے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں, برادر ممالک بھی ہیں, ہمسایہ ملک بھی ہیں, وہ بہت سارے اس میں فیکٹر. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سارے کے سارے مستفید ہو رہے ہیں, چاہے وہ ہماری جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے سویلین اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے سیاستدان ہیں, چاہے سردار ہیں, یا جو ہے نا ایون جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں, وہ ساری کی ساری اس سے مفید ہوتی ہیں. اس لیے اس بات کا ذکر پاکستان کے میڈیا کے اندر یا پاکستان کے اندر اس کا ذکر کہیں بھی ابھی آپ کو نہیں ملے گا. لیکن یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس نے آج تک بلوچستان کو ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا ہے. خالد صاحب, اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں جو پاکستان میں ایک جمہوری پروسیس ہے جو اب الیکشن کی صورت میں ہمارے بالکل قریب کھڑا ہے. جمہوریت ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ پاکستان کی ماں ہے اگر اسلام پاکستان کا باپ ہے, اور ملکی استحکام, ملکی بقا اور ملکی ترقی میں جمہوریت کا جو رول ہے. لیکن یہ جو جمہوریت ہے جو پاکستان میں ابھی تک لولی لنگڑی اور لڑکھڑاتی ہوئی اور سہاروں کے اوپر, بیساکھیوں کے اوپر چلتی ہوئی, اور ابھی بھی حالیہ الیکشن میں نظر یہی آ رہا ہے جس طریقے سے ابھی تک کوئی مومنٹم اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا. دوسری طرف لگ ایسے رہا ہے جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا گیا نون لیگ کو, اس سے دوسری جماعتوں کو, دوسرے طبقات کو, خاص طور پہ جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے اندر ایک محرومی پیدا ہوئی ہے. اس کے علاوہ پھر ایک ہمارے جو علاقوں میں یا ہمارے ملک میں ایک تکفیری سوچ ہے جو جمہوریت کو یا جمہوری پروسیس کو, ووٹ پروسیس کو, الیکشن پروسیس کو بالکل کفر سے تشبیہ دے دیتی ہے. ان کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے. تو میں آپ کا ذرا اس سارے سینیریو میں آپ کا تجزیہ سننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس الیکشن کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. یہ بھی کیا ایک غنیمت ہے یا ہم کسی ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ الیکشن کوئی تبدیلی لے کے آئیں گے؟ اچھا پتہ نہیں یار, یہ میری بات ٹھیک ہو غلط ہو میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میرے ایک وجدان کہہ لیں یا ایک میرا وہ ہے اور ایک عرصے سے ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت بعض فورسز ایسی ہیں جو نظر بھی آئی ہیں کہ جو الیکشن نہیں چاہ رہی تھی, اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جمہوریت کس کو کھلے گی, جو اسی اشرافیہ کو ناپسند ہے, کیونکہ یہ پبلک ول اس میں آتی ہے نا اوپر. تو وہ کبھی نہیں چاہتے جینین ڈیموکریٹک لیڈر آئیں, کبھی نہیں کہتے کہ عوام میں چاہتے کہ عوام کا کوئی مقبول حکمران باقی رہے. تو وہ بھٹو کے ساتھ یہ ہوا, نواز شریف کے ساتھ کئی دفعہ ہوا. وہ جو ان کے اپنے گملے میں اگے اور اس کے بعد بھی اگر معروف ہو جائے, لوگ اسے پسند کرنے لگیں, تو وہ اسے ایک تھریٹ سمجھتے ہیں اور اس کو وہ اسیسینیٹ کریں یا جس طرح جیسے بے نظیر کے ساتھ ہو گیا وہ کریں گے, کنارے لگائیں گے. میری اس بات سے شاید آپ کو لگے کہ میں پنڈی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, میرا یہ مطلب نہیں ہے. میں اس اشرافیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, اور اس کا مرکز پنڈی نہیں ہے. آپ لاہور کہیں تو میں مان لوں گا, ٹھیک ہے, یا کوئی اور اس کے آس پاس کوئی جگہ ہوگی, ٹھیک ہے, اور وہ کوئی خاص مطلب کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ بھی ہو سکتی ہے اس کی. جو چیز ابھی ہو رہی ہے نا, یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اس اشرافیہ کی پسندگی نہیں ہو رہی ہے, اور یہ وقت کی ڈیمانڈ ہے جس کے ہاتھوں ادارے مجبور ہو کے اس چیز کی طرف جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اشرافیہ خوش نہیں ہے. تو جتنی بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں یہ اسی اشرافیہ کے جو ایکٹرز ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہیں, مطلب الیکشن پروسیس میں. تو اگر یہ کچھ الیکشن ہو جاتے ہیں, اور ہو جانے چاہیے, ملک کے لیے بہت ضروری ہے. اگر کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ نہیں ہوتے تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور ابھی نظر تو یہ آ رہا ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ہو جائیں, جو پاور میں لوگ ہیں, وہ عدلیہ والے بھی, یہ والے بھی, سارے پنڈی والے بھی, سارے چاہ رہے ہیں کہ ہو جائیں. اچھا, آپ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ نون لیگ کو جو سہولت دی گئی تو اس کے نتیجے میں چھوٹے صوبوں میں محرومی پیدا ہو رہی ہے, میرا یہ خیال نہیں ہے. عمران خان کو جو سہولت دی گئی تھی اس سے ایک محرومی ضرور پیدا ہو سکتی ہے ان لوگوں میں کہ جو کمزور ہیں. یہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ANP ہے, مولانا فضل الرحمان ہے, پیپلز پارٹی ہے,
یہ اسی طرح وہ باپ پارٹی ہے، یہ جتنی اس طرح کی جماعتیں ہیں وہ اس اب جو چیز بن رہی ہے اس میں آن بورڈ ہیں، وہ خوش ہیں، ان میں کوئی محرومی نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ رہ گئی یہ جو پارٹیاں ہیں جو اسلحہ اٹھے کے بیٹھی ہیں، ادھر کے پی کے میں جو مذہبی لوگ ہیں اور بلوچستان میں جو عوریت پسند کہلاتے ہیں، یہ کوئی نیا تو ہے نہیں معاملہ، یہ تو 2002 سے جاری ہے، 2007 سے تو اس میں بہت ہی، جب وہ یہ لال مسجد والا مسئلہ ہوا تو پھر اس میں بہت ہی وہ آ گیا، جبکہ وہ بھگٹی والے مسئلے سے بلوچستان میں کام شروع ہوا ہے، تو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ محرومی اصل میں اس چیز کی محرومی نہیں ہے کہ ان کے کس کی سہولت کاری کی جا رہی ہے، یہ محرومی اس چیز کی ہے کہ بھئی وہ جسے کہتے ہیں نا وسائل کا بہاؤ ایک طرف ہے، اور وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکومت کس کی ہے، وہ بہاؤ اسی طرح رہتا ہے۔ اب نون لیگ آ کے کرتی کیا ہے، یا جو بھی اب نیا سیٹ اپ آئے گا وہ آ کے کرتا کیا ہے؟ اگر تو وہ جاتے ہیں اس چیز کی طرف کہ سب کو برابر لے کے چلیں، ان کو حقوق دیں، جو ان کے ساتھ ناانصافیاں ہیں ہوئی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، تو پھر نون لیگ کی سہولت کاری سے انہیں کوئی گلہ شکوہ نہیں رہے گا، یا سسٹم کو بہتر کیا جائے، ہاں سسٹم کو بہتر کیا جائے، رول آف لا اس کو جو ہے نا اہمیت دی جائے، پھر کوئی گلہ شکوہ نہیں رہے گا۔ لیکن اگر آ کے آپ نے انہی کی ماننی ہے اور چلنا ہے اسی پر، اسی ایجنڈے کو لے کے چلنا ہے، جیسے کہ ابھی نون لیگ نے جس طرح خواتین کی وہ دیے ہیں ٹکٹ، اور اس میں ایک وہ مخصوص وہ کیا وہ انوشہ رحمان ہے کیا ہے، وہ تو ایک مخصوص لابی کو ریپرزینٹ کرتی ہے اپنے مطلب ٹھیک ہے، گھر والے، ایک تو گھر والے علیحدہ بات ہے نا، مطلب خواجہ آصف کے گھر والوں کو دے دی، وہ یہ جو اپنے مریم اورنگزیب ہیں ان کی والدہ کو دے دیا، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ میں جس چیز کو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح وہ جو خاتون ہیں انوشہ رحمان، جی جی ٹھیک ہے، وہ ان کا ایک مذہبی بیک گراؤنڈ ہے، ایک خاص لابی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب آپ نے تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ کے اندر سے وہ مطلب زہر نکلا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جس زہر نے آپ کو جس طرح کے لوگوں کی وجہ سے آپ نے پرویز مشرف جیسے آدمی کو آرمی چیف بنایا تھا، جن لوگوں کے مشورے پر چل کے آپ نے باجوہ جیسے بندے کو آرمی چیف بنایا تھا، تو وہ لوگ اب بھی آپ اپنے ارد گرد رکھ رہے ہیں۔ نہیں خالد صاحب، کیا ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے یا بالکل سیٹ کے پیچھے بٹھا کے کیمرے میں کہیں اور میسج تو نہیں دینا ہوتا کہ میں آپ کا بھی وفادار ہوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ جیسے پرویز مشرف نے کتے بغل میں لے کے تو پیغام دیا تھا، ٹھیک ہے نا، ہاں ہے نا، مطلب یہ ٹھیک ہے، عام لوگوں سے یہ بات مخفی رہے گی۔ خان صاحب کی تو ویڈیوز آ گئی تھیں، انہوں نے جا کے پہلے تسلی دی تھی کہ جی آپ بے فکر رہیں، ہم آئین کے اندر وہ والی ترمیم کر دیں گے، یہ کر دیں وہ کر دیں گے، یہ ساتھ بیٹھا کے میسج وہی دے رہے ہیں، اگر لفظاً نہیں بھی کہہ رہے تو میسج وہی جا رہے ہیں، اگر آپ نہیں بھی دینا چاہ رہے تو ہم تو یہی پرسیو کر رہے ہیں کہ ہمیں تو یہی سگنل ملیں گے جب آپ کے ساتھ اس طرح کے، یا وہ لوگ یہ شو کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ آپ اگر اتنے بھولے بادشاہ ہو، ٹھیک ہے، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے آگے پیچھے کیا ہے، تو جو سیانہ بادشاہ ہے وہ پھر آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے تصویر بنا کے تو میسج تو کنوے کر دیا اس نے، تو نہ بنو اتنے بھولے۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے، یہ جیسے صہیونی ہے نا دنیا میں، تو اسی طرح ہمارے سر پہ یہ بٹھائے گئے ہیں اجمی صہیونی۔ مہتاب بھائی، اس میں ایک تاثر جو یہ دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو جیسے کارنر کیا گیا، تو الیکشن اگر اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہا تو اس کی الیکشن کے لیجیٹیمیٹ ہونے کے اوپر بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا آپ اس تاثر کو صحیح سمجھتے ہیں؟ فروغ بھائی، اور اس میں کئی مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں پی ٹی آئی کے حق میں، وہ پی ٹی آئی خیر اتنے وہ اپنے نہیں ہے حقوق کے لیے ایکٹیو جتنی ہماری مذہبی جماعتیں بہت ساری ہیں۔ اور اصل میں فروغ بھائی، یہ جو تھرڈ ورلڈ ہے نا، وہ افریقہ ہو، ایشیا ہو، ان کے اندر تو کبھی بھی لیجٹیمیٹ الیکشن تو ہوا ہی نہیں ہے، نہیں تو اتنے پرواہ بھی نہیں ہوتی، یہ تو ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے افریقہ کے ہوں۔ مطلب ابھی دیکھیں کہ وہ سی سی صاحب وہاں پہ جیتے ہیں مصر کے اندر الیکشن، اور انہوں نے 96.کچھ% جو ہے نا ووٹ حاصل کر لیے، اور اس سے پہلے جو 99% تک آتے رہے، صدام حسین صاحب جیتتے تھے جب الیکشن، تو ان کے بھی 99.3%، 99.2% ان کی شرح۔ ہمارے مشرف صاحب بھی تقریباً، ہم مشرف صاحب نے بھی جب الیکشن لڑا تو 97% ان کا بھی جو ہے نا وہ
ریفرینڈم ہوا تھا، اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب کا ریفرینڈم ہوا تھا. تو یہ جو لیجٹمیسی ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ مطلب دیکھیں یہ تھیوریٹیکل چیزیں ہیں. پریکٹیکلی یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا اور وہ کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا، اس نے اگلے جب تک جو ہے نا اسے چھینا نہیں جاتا اس نے نظام چلانا ہے. وہ خالد صاحب نے جو بات کہی ہے کہ وہ نظام کیسے چلائیں گے اس کے اوپر ساری چیزیں ڈپینڈ کریں گی. تو باقی یہ ہے کہ یہ 2018 کا انتخابات جو تھے اس کو اگر دیکھ لیں تو وہ کتنے لیجٹیمیٹ تھے. آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا. اس کے بعد جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس میں آپ کو پتہ ہے دھند بھی پڑ گئی تھی. تو اس قسم کی چیزیں تو یہ تو ہمیشہ سے ہمارے ہاں ہوتی آئی ہے، یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. فلسطین کا کچھ اپڈیٹ اور غزہ کے حوالے سے کیا صورتحال؟ فروغ بھائی، فلسطین کی جو جد و جہد ہے وہ میرے خیال میں آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو کوئی 80 دن ہو چکے ہیں اسے، اور یہ اسرائیل کی سب سے طویل ترین جنگ بن چکی ہے جو اسرائیل کو لڑنی پڑی ہے. اور غزہ کے چھوٹے سے محاذ کے اوپر جو پورے اسرائیل کا 3% بھی نہیں بنتا، اس سے بھی کم ہے، یہ 2%، 2.کچھ% جو ہے رقبہ اس کا بنتا ہے. اور اگر اس کا تقابل آپ ماضی کی جنگوں سے کریں تو 1967 کی سب سے جو بڑی جنگ تھی جو پورے عرب ممالک نے مل کے لڑی تھی، اس کا 6 دن میں فیصلہ ہو گیا تھا اور مشترکہ عرب افواج کو شکست فاش ہو گئی تھی اور اس نے قبضہ کر لیا تھا پورے فلسطین کے اوپر اسرائیل نے، بشمول مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے. تو یہاں پہ بھی یہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ حماس نے جو ہے نا بہت بڑی غلطی کی ہے اور انہوں نے جیسا چھیڑ دیا اسرائیل کو تو اب بہت ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ شہادتیں بہت بڑی تعداد میں ہوئی ہیں وہاں پہ، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ غزہ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بری طریقے سے تباہ ہوا ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایک صدی کے بعد، مطلب 1917-18 سے جب یہودیوں نے اس سرزمین کے اوپر اپنے قدم جمانے شروع کیے تھے، تو پوری ایک صدی کے بعد جو ہے یہ پہلا موقع ہے کہ جب ان کے تینوں جو بڑی جو ہے نا ان کی ایڈوانٹیجز حاصل تھے زمین کے اوپر. ایک تو یہ کہ وہ اتنی بڑی فوجی قوت ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. دوسری میتھ انہوں نے یہ یہاں پہ کریٹ کی تھی کہ جو ان کی انٹیلیجنس ہے وہ اتنی تیز ہے کہ وہ مطلب جسے محاورتاً کہتے ہیں کہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہے اور کوئی چیز ہمارا ڈیفنس سسٹم ناقابل تسخیر ہے. اچھا، اور پھر تیسری جو چیز وہ یہ تھی کہ یہودیوں کو پوری دنیا میں اور خصوصاً جو مغربی ممالک ہیں اس میں غیر مشروط حمایت حاصل ہے. تو تینوں محاذ پہ اس وقت اسرائیل ناک آؤٹ ہو چکا ہے. عملی طور پہ صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے بات کی کہ 80 دن گزر چکے ہیں اور ابھی تک وہ مزاحمت کو کچل نہیں سکا. مطلب کل کے دن میں جب ہم آج ہفتے کو یہ بات کر رہے ہیں، کل جمعے کو بھی غزہ سے اسرائیل کی مختلف سیٹلمنٹ پہ راکٹ فائر کیے گئے ہیں. انہوں نے جو ابو عبیدہ ہیں القسام کے ترجمان، انہوں نے 2 دن پہلے اپنی اس میں بتایا تھا کہ 826 گاڑیاں اور ٹینک انہوں نے تباہ کیے ہیں وہاں پہ، اور انہوں نے کہا کہ ملبہ ہمارے پاس ہے. ویڈیوز انہوں نے جاری کی ہیں، اور یہ بھی ایک بڑی ہے کہ میڈیا جو جسے کہتے تھے کہ یہودیوں کا بڑا کنٹرول ہے میڈیا کے اوپر، اس کو اس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا کہ رائے عامہ حماس کے حق میں یا فلسطینیوں کے حق میں بن گئی. تو یہ سارے انہوں نے ٹارگیٹ اچیو کر لیے. دوسرے طبقات ہیں وہ یہ بھی ایک الزام لگاتے ہیں کہ دیکھیں اس میں خود مغربی طاقتوں کا بھی ایک سپورٹ حاصل رہی ہے، جس میں ایلن مسک صاحب انہوں نے وہ سیٹلائٹ سپورٹ جہاں پانی بند ہے، خوراک بند ہے، نیٹ چل رہا ہے. اچھا، اس کا ایک یہ بھی آ رہا ہے کہ جو ویڈیوز اور جو اتنی بڑی جسے ہم بربریت کر رہے ہیں کہ وہ جو عوام الناس میں پھیل رہی ہے، اس سے بڑا اسلامی ملکوں میں ایک ریئیکشن پیدا ہو رہا ہے. تو کیا یہ اس کو ہوا تو نہیں دیا جا رہا کہ مسلمان ملکوں کے اندر بھی یہ ایک افراتفری یا بے چینی پیدا ہو؟ دیکھیے، یہ افراتفری یا بے چینی
کی وجہ جو ہے اور میں یہ آپ کو غزہ بتا کی دوں جنگ ہمارے سواد اعظم نے بھی فتوے دے دیے ہیں، اتنی بے چینی پیدا ہو. ہاں اب تو خیر مطلب افغانستان کی جنگ پہ جو فتوے نہیں دیے تھے جنہوں نے انہوں نے غزہ کے اوپر دے دیے ہیں. چلیں اللہ اس کا اجر دے انہیں، اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہ اس پہ بولے ہیں. لیکن میں آپ کو دوسری چیز کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس نے ایک اور کام یہ کیا ہے کہ خود مسلمان ممالک میں نہیں، ویسٹرن جو ممالک ہیں ان کے اندر بھی ان کی جو فالٹ لائنز تھی نا، جو ہم کہتے تھے کہ مطلب ہم نے آگے ذکر کیا کہ پاکستان میں یا تیسری دنیا کے ممالک میں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ عوام کی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوتی، ٹرولی اپنی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوتی. لیکن اس غزہ کی اس جنگ نے، اس کے جو 3 مہینے گزرے ہیں، اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو مغربی حکومتیں ہیں وہ بھی اپنی عوام کی ٹرو ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں. ان کے چہرے بے نقاب ہوئے ہیں وہاں پہ. تو اگر یہ مسلم ممالک کے اندر اس کا ایک ریئیکشن ہے لوگوں کے اندر، تو یہ ویسٹ میں بھی اتنا ہی بڑا ریئیکشن ہے. اور اس نے پورے سسٹم کو، مطلب وہ دیکھیں نا، وہ چاہے این جی اوز ہوں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل پیس کیپرز ہوں، جو بھی ادارے تھے، جو بھی سسٹم تھا، جو بھی اینٹی جینوسائڈ لاز تھے، ان سب کو ایک دفعہ بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے دنیا کے اندر. اور سب لوگوں کے سامنے ہوا، کیمرے کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا. تو اس کا صرف غزہ کی حد تک نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ فوری طور پہ باہر نہیں نکلتا. لیکن یہ جو صورتحال آج پیدا ہو گئی ہے، اس نے کسی نہ کسی منطقی انجام تک ضرور پہنچنا ہے. جیسے کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ جو پہلی جنگ عظیم تھی، اس نے بیسیکلی جو کلونیل طاقتیں تھیں ان سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا. لیکن اس کا نتیجہ نکلتے ہوئے تو بہت عرصہ گزرا ہو، سالوں لگ جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ جو سسٹم 1.5 صدی کے اندر جا کے بنایا ہے، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ 3 مہینے میں اس کا فیصلہ ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو صہیونی ریاست قائم ہوئی تھی اس کے زوال کا یہاں سے آغاز ہو گیا ہے. اچھا خالد صاحب، وہ زوال کی بات تو مہتاب بھائی نے بتائی، لیکن ہمارے جو منتخب کہیں یا غیر منتخب چنیدہ وزیر اعظم، انہوں نے کہا کہ یار قائد اعظم نے بھی اگر کوئی بات کہہ دی تو ہم نے موجودہ جیسے نا صورتحال کو دیکھنا ہے. اور ماشاءاللہ دانش بھی انہوں نے اتنی پائی ہے کہ وہ جیسے انہوں نے 2 ریاستی حل کو وکالت کی ہے اور جس طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا ہے، مطلب اتنی کروشل اور اتنی جسے کہتے ہیں نا، ایک بندہ جو نمائندہ ہی نہیں ہے ہماری عوام کا، ایک بٹھا دیا گیا، اور وہ اتنے یقین تیقن سے ہمارے جو بیسز ہیں، بنیادیں ہیں، ان کو ڈسکس کر رہا ہے، ہلا رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہی ہمارے لیے بہتر ہے. کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اصل میں یہ تو وی این کا مسئلہ تو ہے نا، ان لوگوں کا نہیں ہوتا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک آدمی 3 مہینے کے لیے آیا، اسے کوئی ساری بریفنگس تو دی نہیں گئی ہوتی ہیں، تو اچانک اس کے سوال ہوگا، وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ بعد میں بتاؤں گا، یا کوئی اسے ٹالتا بھی نہیں ہے. اس سے اس کی دانشوری پر فرق آتا ہے. تو اس نے اپنی دانش بگاڑنی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے، تو اس نے کہہ دیا جو اس کو سمجھا. جیسے ہمارے مرزا صاحب ٹیکنیکل اعتراضات. تیسری بات یہ ہے کہ یہ اس نے اپنی کوئی پالیسی نہیں دی ہے. اچھا، یہ ان اناؤنسڈ پالیسی پچھلے 20 سال سے، پروین مشرف کے دور سے بالکل یہی پالیسی ہے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ابھی پچھلے دنوں ہمارا ایک کلپ وائرل ہوا تھا جو 2020 کی جمعے کی تقریر کا تھا. میں نے اس میں اس 2 ریاستی حال، اس وقت ہمارے پرائم منسٹر جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، انہوں نے یہ 2 ریاستی حال کی بات کی تھی. ٹھیک ہے، تو اس وقت میں نے کہا تھا یہ تو اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات ہے، اور یہ اپنے موقف کے بالکل خلاف بات ہے. تو بڑا خوشی کی بات ہے اس دفعہ زاہد الراشدی صاحب نے بھی یہی بات کی، حامد میر نے یہ بات کی. تو یہ ایک اس کے خلاف یہ جو 20 سال سے چلی آ رہی پالیسی ہے، جو اصلاً اس پالیسی کے خلاف تھی جو قائد اعظم نے جاری کی تھی، اس کے خلاف ایک مزاحمت ہم دیکھ رہے ہیں یا آواز اٹھنا دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اس تناظر میں اب اس نے جو بات کہہ دی، وہ پرانا جو سبق تھا وہ دہرا دیا، نئے حالات کو نہیں دیکھا. میرے خیال میں پاکستان کے جو بھی فیصلہ ساز ہیں اس وقت وہ نئی سوچ رہے ہیں، پرانی پالیسی کو لے کے نہیں چل رہے ہیں. اس کی ایک علامت ابھی آپ کے میں چلیں، یہ تو فلسطینیوں کے طفیل ہم پر جو ہے نا پہلی برکت کا سورج طلوع ہوا ہے پہلی برکت کہ یہ اس نیو ایئر نائٹ نہیں منائی جائے گی. جی چلے، یہ تو مطلب انہوں نے اس کو روکنے کا ایک بہانہ بنا لیا اس کو. لیکن یہ آپ اسے کوئی منفی بات تو نہیں کہیں گے نا، ایک مثبت پیش رفت ہے.
تو مجھے تو ریاست کے فیصلوں کے اندر اب فرق، یعنی وہ جو یو ٹرن کے بعد کا دور تھا، یہ ایک مجھے اس میں تھوڑا فرق نظر آ رہا ہے. یہ میری نظر کا دھوکہ ہے یا سچ مچ ہے، لیکن کم از کم یہ نیو ایئر نائٹ تو انہوں نے ایک وہ بنا لیا تھا، عید بنا لی تھی. اچھا، ایک جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں نا، ان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ بوزوں میں خود جو ہے بہت بڑے دانشور ہیں. آپ ان کو دیکھیں کہ یونیورسٹیوں کے اندر جاتے ہیں اور یہ 3-3 4-4 گھنٹے وزیر اعظم کے پاس وقت نہیں ہوتا، اور یہ 3-3 4-4 گھنٹے جو ہے نا وہ منطق وہاں پہ بھگا رہے ہوتے ہیں. اور جیسے پوڈ کاسٹ اور انٹرویوز وہ پورا گھر دکھا رہے ہوتے ہیں نا. جی. تو یہ تو باجوہ صاحب بھی تھے نا دانشور، وہ بھی 7-7 گھنٹے نیسٹ میں جا کے بیٹھے رہتے. نہیں، وہ ایک الگ چیز تھی. ان کا اسپیشلی یہ پرابلم ہے. وہ تو خیر سب کے اندر ہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کسی حد تک، لیکن اسپیشلی باجوہ صاحب کا تھوڑا سا اور مطلب تھا کہ وہ تو ایون مطلب وہ احساس کمتری کا شکار تھے. وہ بہت ساری جگہوں پہ جب وہ بات ہوتی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ بس وہی بولیں اور ان کے اوپر ختم ہو جائے پروگرام، کوئی اور بولے نا کہ میری آواز جو ہے نا پھر وہ میری بات دب جائے گی. تو ان کا یہ مسئلہ ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ روانی میں پھر بہت ساری باتیں جو ہے وہ کر جاتے ہیں جس کا کہ پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا جس کا پاکستان کی جو ریاستی موقف ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کی باتوں کو بہت زیادہ سنجیدہ لینا. دانشوری ہم ان کی مان لیں گے، دانشور مان لیں گے ہم انہیں. ڈپلومیسی ایک علیحدہ چیز ہے جس کا انہیں تجربہ لگتا ہے کہ نہیں ہے اتنا. ویسے خالد صاحب ایک چیز ہے کہ فارن آفس نے بھی جو بیان دیا تھا اس میں بھی 2 ریاستی حل کی بات کی گئی تھی ابتدائی طور پہ. اس سطح پہ ایک مسئلہ سوچیں کہ آپ دنیا کے سامنے جب آپ بیٹھتے ہیں سولوشن کے لیے، تو جو ملک آپ سے 2 ریاستی حل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ادھر یہ والا سٹانس لے کے آپ مذاکرات میں تو نہیں بیٹھ سکتے. نہیں، ہمارا تو لینا دینا نہیں ہے نا خالد صاحب. ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان نہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے، نہ ہم اس مسئلے کے کوئی فریق ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ درمیانی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے. اچھا، اس پہ مطلب حماس کا کیا سٹینس ہے؟ مطلب انہوں نے بھی تو ہمیشہ اس چیز کی مخالفت کی ہے. جی. اور میرے خیال سے الفتح سے ان کا موقف بالکل ڈفرینٹ رہا ہے. اچھا، دوسری طرف یہ ہمیشہ حماس تو یہ کسی ریاست وہ تو انہیں تسلیم ہی نہیں کرتی نا، وہ اسرائیل کو. ان کا اور پاکستان کا موقف ایک ہے. اچھا، اب یہ ان کا جو آج کے دور کے اندر موقف ہے، کہ چلے یار آپ ہماری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے، ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ان بیانات کے ذریعے ہماری جو جد و جہد ہے یا ہمارے ایک موٹیویشن ہے یا ہمارا ایک جو عزم ہے اس کو تو سمجھ لو اس کا مذاق نہ اڑائے نا. اور پاکستان، آپ کو پتہ ہے، آپ بھی اس کانفرنس میں موجود تھے جس میں انہوں نے اسماعیل ہانیہ نے بڑا اس نے ایک سنجیدگی کے ساتھ ایک کہا کہ کم از کم آپ ہمارے لیے کچھ اگر کوئی کر سکتے ہیں تو ہمیں پاکستان سے بڑی توقعات ہیں. تو یہاں سے ایک میسج جانا بھی ایک ہمارا ویسے جو مذہبی میسج ہے وہ تو بڑا اسٹرانگ ہے. سارے جو مسالک ہیں ایک پلیٹ فارم سے. ویسے میرا تو خیال یہ ہے کہ ہمیں جو دورہ آفر ہوا ہے امریکہ کا، وہ اس کانفرنس ہی کا نتیجہ نہ ہو گئی. نہیں خالد صاحب، ایک چیز اور ہے، دیکھیں آپ دیکھیں اگر 2 چیزیں نا یہاں پہ جو اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ہیں منیر اکرم صاحب، انہوں نے جو 2-3 تقاریر کی ہیں وہاں پہ مسئلہ فلسطین کے اوپر، وہ کمال چیز تھی، کمال نقطہ انہوں نے اٹھایا اور بہت جاندار. پاکستان ظاہر ہے منیر اکرم صاحب نہیں بول رہے، اصل ریاست کا ریپریزنٹیٹیو وہ ہے وہاں پہ. اور یہاں پہ اگر فارن آفس کا آپ شروع کے دیکھیں تو وہ اس میں 2 ریاستی حل کی بات کی گئی ہے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو ہے نا جو پالیسی ساز ہیں ان کے اندر آپس کے تال میل میں بڑا فرق ہے، کہ کوئی پالیسی ہے ہی نہیں کہ جو ہے نا جو میرا خیال ذرا تھوڑا یہاں پہ میرا خیال مختلف ہے. دیکھیں کہ پالیسی تھی، ٹھیک ہے نا، اب کچھ افراد ہیں جو اوریجنل پالیسی پہ واپس جانا چاہتے ہیں. یہ جو 20 سالہ یوٹرن کے زمانے کی پالیسی ہے، کچھ لوگ ابھی تک اسی پٹری پہ کھڑے ہیں. اس وجہ سے ہمیں تال میل نظر نہیں آتا. یعنی ایک کارنر سے وہ پرانی بات آ رہی ہوتی ہے اور ایک کارنر سے یہ پچھلے 20 سال والی بات آ رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک فرق ہے میرا خیال ہے. یہ جو ہمیں یہ ہر جگہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو یعنی ہر ادارے میں نظر آ رہا ہے، یہ میڈیا میں بھی ہے، یہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے، یہ ہر طرف آپ کو نظر آئے گا. یہ کچھ وقت ہمارا یوں ہی گزرے گا، اور اگر الیکشن نہیں ہوتے تو یہ وقت زیادہ گزرے گا. الیکشن ہو جاتے ہیں، سیٹلڈ ہو جاتی ہیں چیزیں،
باقاعدہ فورمز وجود میں آ جاتے ہیں جہاں فیصلہ سازیاں ہوتی ہیں, تو پھر یہ 3-4 سال تو لے گا, پھر بھی لے گا. تو یہ چیزیں سموتھ ہوتی چلی جائیں گی, یعنی وہ ایک رخ ہو جائے گا اداروں کا بھی, یا جو بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں. ابھی اصل میں جس نے جو اسپوکس مین ہے اس کے اس کان میں اگر بات آئی وہ اور ہے, اس کان میں وہ بتانے والا بھول گیا تو اس نے یہ والی پریس ریلیز جاری کر دی. اچھا نہیں, اس میں دیکھیں وہ تو چلیں بات آپ نے کہا نا فورن آفس کا بھی یہ اسٹرینس ہے, لیکن اس میں دیکھیں جو ہمارا آپ بانیان پاکستان اس کے حوالے سے کم از کم دیکھیں ان کے موقف کو تو آپ سیپریٹ رکھیں. اصل میں جس نے وہاں پہ بات کرنی ہے نا اقوام متحدہ, اس نے تو اس وقت جو پالیسی میکر ہیں ان سے بات کر کے ان کے کانسنٹ سے بات کی. جس نے یہاں پہ وہ کرنی ہے نا, تو وہ اصل میں یہاں پہ بہت بڑی کھچڑی ہے, تو وہ جس لابی کے بھی زیر اثر آ گیا اس نے وہ بات کر دی. یہ میرا گمان ہے واللہ عالم. اور ایک خیال سے میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا, بس اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ موقف ہمارا اصولی موقف اپنانا خود ہمارے مسئلہ کشمیر کے لیے کتنا, یہ تو آپ کو زیادہ بہتر مہتاب بھائی بتا سکتے ہیں کہ یہ اصل میں جب ہم وہاں 2 ریاستی حل پیش کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک اپنے پاؤں پہ کلاڑا چلا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے کہ بھائی یہ پھر ہمارا سارا کشمیر والا جو اصولی موقف ہے وہ اس کے ساتھ ہی باڑ میں چلا جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا اس میں ایک چیز میں تھوڑا سا اور کر رہا ہوں کہ اس وقت شاید بہت ضرورت ہے ڈسکس کرنے کی, وہ یہ ہے کہ فلسطین کے اوپر یہ پورا جو مسئلہ ہے, اس میں وہ ابو عبیدہ نے 2 دن پہلے کہا کہ اس میں دنیا 3 کیٹیگریز میں تقسیم ہوئی ہے. ایک طرف ظالم ہیں, وہ لوگ جو اسرائیل کے حمایتی ہیں اور خود اسرائیل والے. اس نے دوسری طرف جو ہے نا مجرم ہیں, وہ لوگ کہ جنہوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے, وہ حکمران ہیں کچھ مغربی ممالک کے اور کچھ سارے مسلم ممالک کے, اور تیسرے خاموش تماشائی ہیں, بے بس تماشائی ہیں جو عوام ہیں, جو دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے ان کے اندر. لیکن اس کے اندر ایک چیز ہمیں نظر آئی ہے کہ پورے میں یمن کے جو ہوتی ریبلز تھے یا وہاں پہ ہوتی باغی جو تھے, انہوں نے ایک اس کے اندر دکھائی اپنی جو ہے نا موجودگی کا احساس دلایا ہے, اور انہوں نے جو ریڈ سی بحیرہ احمر جو ہے اس میں ایک چھوٹا سا تنگ گزرگاہ ہے جسے آبنائے بابل مندر کہا جاتا ہے, تو وہاں سے گزرنے والے ان کا اسرائیل جانے والے یا اسرائیل کی جو شیئرز جس جہاز میں ہوں گے ہم اسے ٹارگٹ کریں گے. تو اس نے ایک دنیا کے اندر بڑی ہلچل اس وقت پیدا کی ہے, اور اس کا بہت جو ہے نا ڈائنامکس ہمیں دیکھنے میں براہ راست تو اسرائیل کے اوپر ایک اثر ہوا اس کا کہ اسرائیل کی جو بندرگاہیں جو بحیرہ احمر میں تھی وہ پورے کے پورے جو ہے نا خلیج عقبہ کی جو بندرگاہ ہے ایلات کی, وہ مکمل ویران ہو چکی ہے, یعنی کہ 97% وہاں پہ سرگرمیاں ختم ہو چکی ہیں وہ اس کے اوپر. دوسری چیز یہ ہے کہ یورپ جانے والے جو کنٹینرز ہیں ان کا جو فریٹ تھا وہ بڑھ گیا, یعنی کہ کل میں نے ایک دیکھی تھی اس میں فگر تھا کہ $4,000 فریٹ تھا جو چائنا سے کنٹینر جاتا تھا یورپ کے اندر, تو اب وہ بڑھ کے $10,000 ہو گیا ہے. اس کی ایک یا تو وہ افریقہ کے تو اس پہ جاتا ہے, یا اگر یہاں سے جائے گا تو اس کی انشورنس جو ہے نا وہ بہت بڑھ گئی ہے. تو اس نے دیا, اور یہی حال اب جو ہے وہ تیل کے اوپر بھی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ آگے چلتی ہے تو 1 سے 1.5 مہینے بعد یورپ میں تیل کی قیمتیں جو ہے نا نئے فریٹس کے اوپر جو ہے نا انہیں ایڈجسٹ کرنی پڑیں گی یورپ کے لیے, چونکہ اس کے بغیر چارہ کار کوئی نہیں ہے. فی الحال وہ مینج کر رہے ہیں کہ مہنگا تیل خرید کے سستا دے رہے ہیں, لیکن یہ بہت لانگ ٹرم نہیں چل سکتا. ویسے اس پوری جنگ میں مطلب بھائی ایک تو ہوتا ہے نان اسٹیٹ ایکٹر, اب کچھ ان سین ایکٹرز بھی نہیں کچھ انوالو نظر آ رہے, مطلب یہ جو نامعلوم والے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ بحر ہند میں بھی 1-2 کارروائیاں. جی بالکل, ٹھیک ہے. ایک کوئی تو انڈیا کے ساحل سے 200 ناٹیکل مائل کے اوپر جو کوئی پتہ نہیں چلا کہ کس نے کی. اب یہ کوئی آسان کارروائی نہیں. امریکہ نے تو اس کا الزام لگایا ہے ایران کے اوپر, انہوں نے کہا کہ ایرانی ڈرون تھا جس نے اس کو جو اب یہ دیکھیں نا, مطلب وہ تو اب کیا شے ٹریس نہیں ہوتی. کشتی ہے تو وہ ٹریس ہو سکتی ہے, جہاز ہے تو وہ ٹریس ہو سکتا ہے, ڈرون ہے تو وہ ٹریس ہو سکتا ہے, یعنی وہ ساری ٹریفک جو ہے نا وہ مانیٹر نہیں ہو رہی ہوتی.
لیکن اس کا اس پہ کوئی بھی سوال اٹھے ہیں خالد صاحب کہ اس سارے سیناریو کے اندر نا کہ یہ جو کیا تھا اس پہ بھی، بلکہ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی متھ کریٹ کی گئی تھی، جیسے اسرائیل کی وہ ڈیفنس کی ایک متھ تھی نا، تو یہ بھی ایک متھ تھی کہ یہاں پہ ہر چیز مانیٹر ہے، لیکن جب وقت آیا تو پتہ چلا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جن کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہو سکی۔ اس سے بھی زیادہ جو ایک میری وہ ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر میرا یہ سمجھیں، دیکھیں کوئی بھی ملک جب جنگ کرتا ہے تو اسے اپنی کمیونیکیشن لائن برقرار رکھنی ہوتی ہے، سمندری راستے کھلے ہوں یا کوئی بھی راستہ کھلا ہو جہاں سے اسے سپلائی جاری رہے۔ آپ نے اسلحہ بنانا ہے تب بھی آپ کو را مٹیریل چاہیے، کوئی گولہ بارود بنانا ہے تو را مٹیریل چاہیے، آپ کی فیکٹریاں کام کر رہی ہوں، یہ سارا کچھ ہوگا تو آپ جنگ لڑیں گے، نہیں تو نہیں لڑ سکتے۔ اب غزہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جی وہ تو بالکل لاکڈ ہے، ادھر کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی، ہو سکتا ہے یہ بھی مت ہو لیکن یہ کہ بتایا یہ نہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے۔ اچھا اب یہ ہو رہا ہے کہ 80 دن ہو گئے انہیں لڑتے ہوئے، اور وہ ابھی بھی فائرنگ کر رہے ہیں، راکٹ بھی چلا رہے ہیں، اور کل کی تو میں نے جو خبر سنی ہے وہ یہ کہ انہوں نے 2 ہیلی کاپٹر بھی گرا دیے، یہ تو بالکل ایک نئی بات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے پہلے وہ فیک ویڈیوز آتی رہی ہیں لیکن واقعتاً کوئی گرنے والی بات نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ سپلائی لائن ہے تو کدھر سے امداد مل رہی ہے، وہی ان سین ایکٹر والی بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، تو یہ مطلب یہ تو اسرائیل کے لیے مطلب یہ اصل خطرے کی بات تو یہ ہے کہ کوئی تو ہے جو یہ ڈوریاں ہلا رہا ہے اور وہ اسرائیل کو مطلب وہ تو اسرائیل کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کے اگر نوجوان ہوتے تو خاموش مجاہد جو ہے نا وہ خاموش مجاہد وہ ابھی تک منظر پہ چلے ہم نے بتا دیا، خاموش مجاہد کے لیے ایک موقع تو ہے نا، چلیں حقیقت ٹی وی والا یہ والی بات تو کر دیں گے۔ لیکن بس وہ جو آپ نے ایک دفعہ پہلے پروگرام میں کیا تھا نا کہ اسباب کی سطح پہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن تکوین کی سطح پہ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام لے رہا ہوتا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں یا بہت سی ایسی قوتیں مطلب یہ کلیئرلی کسی ایسی قوت کی انوالومنٹ کی انڈیکیشن ہے کہ جس کا نام کوئی زبان پہ نہیں لا رہا۔ اگر وہ ان کی وہ پہلے والی متھ ٹھیک ہے کہ وہ سب کچھ مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اگر انہیں پتہ بھی ہے تو نہیں بتا رہے کہ یہ کون ہے۔ اچھا خالد صاحب، اس کے اوپر نا جو اسرائیلی میڈیا ہے اور اسرائیلی ایون ایکڈیمکس اور اس کی حکومتی جو ذرائع ہیں ان کے اندر یہ بڑی ڈبیٹ ہے۔ دیکھیں نا، ہم تو یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ڈبیٹ تو وہاں پہ بہت زیادہ ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ ابھی کل پرسوں میں ایک دیکھ رہا تھا کہ اس میں ایک انہوں نے کہا کہ یہ جو تھا حماس والوں نے کیا، حماس نے کیا یہ تھا کہ ان کی جو بین الاقوامی سمندر میں یہ اسمگلنگ کرتے تھے وہاں پہ جہازوں کے اوپر، اور وہاں سے یہ چیزیں سمندر میں گرائی جاتی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ پکڑی بھی ہیں ان کے جو کرافٹ ہوتے ہیں نا، ڈرائیورز جو ہے نا، وہ ایک تو یہ ہے کہ خود تیر کے جا رہا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ چھوٹے ان کے پاس جو ہے نا کرافٹ ہیں جو زیر سمندر چل کے جاتے ہیں، آبدوز ٹائپ کے ہیں، جیسے ڈرون ہوتے ہیں نا بغیر پائلٹ کے، تو اس طرح وہ آبدوز اس میں مطلب بندہ ہے اس کے اندر بیٹھا ہوا لیکن بہت چھوٹا سا ہے اور وہ الگ سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سمندر کے اندر سے انہوں نے یہ کیا ہے، یہ جو میزائل اور یہ ساری چیزیں جو تھی نا یہ وہاں سے آئی ہے۔ یہ جو اس کے اوپر اصل میں وہ ڈبیٹ ان کی یہ چل رہی تھی کہ کیا ایجپٹ اس کے اندر ملوث ہے اسمگلنگ کے اندر سی سی کی حکومت آنے کے بعد، تو اس کو انہوں نے جسٹیفائی کیا کہ نہیں سی سی کی نہیں تھی، یہ بیسیکلی وہ تو بہت نیک آدمی، اس نے خود جو بیان دیا اس نے کہا کہ ہم ہماری سرحدیں بالکل محفوظ ہیں اور جس طریقے سے ہم اس کی نگرانی کریں نہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرف ہمیں بھی فل ایکسیس موجود تھی اور ہم ہر چیز کو وہاں پہ مانیٹر کر رہے تھے مصر کی سرحد سے، تو وہاں سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چیز، تو جو چیزیں آئی ہیں ساری کی ساری وہ لے کے آئی ہیں۔ اچھا اب دیکھیں نا، یہ ایک اور پھر دلچسپ اس میں ڈائنامکس بہت سارے ہیں۔ اب دیکھیں آئرن ڈوم جو ہے واقعتاً دنیا کا جدید ترین ڈیفنس کا سسٹم تھا، اور جدید ترین ڈیفنس کے سسٹم کو انہوں نے ناکارہ کیسے بنایا کہ وہ ایک جو ہے پائپ، جو پانی والا پائپ ہے اس کو ویلڈ کر کے اوپر جوڑ دیتے تھے اور اس کے نیچے جو ہے نا اس کے اندر چینی، شوگر اور اس کے اندر سوڈیم بھر کے تو اس کو اگنائٹ کرتے تھے، تو وہ اڑتا ہے اوپر، اس کی جتنی وہ آئرن ڈوم اس کو نشانہ بناتا ہے۔ انہوں نے سمپل کیلکولیشن کی کہ اس علاقے میں کتنی بیٹریز ہیں لگی ہوئی آئرن ڈوم کی، تو
کتنی دیر جو ہے نا ایک جو بیٹری کتنے میزائل فائر کرے گی اور اس کو ری لوڈ ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا جو ہے نا، اتنے انہوں نے راکٹ فائر کر دیے وہ چینی والے، جو کسی کام کے نہیں ہیں، وہ سیدھے اوپر اڑے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں، انہوں نے واپس. لیکن آئرن ڈوم اس چیز کو شناخت نہیں کر سکتا کہ یہ اس کے اندر وار ہیڈ ہے. وہ آیا، اس نے فائر کر دیا. اب وہ جو درمیان میں 4 سے 5 منٹ کا جو ٹائم ہے اس کو ری لوڈ ہونے کا، اس کے اندر انہوں نے جو ہے نا جو اوریجنل ان کے وار ہیڈ لگے ہوئے تھے ان کو فائر کیا، اس کو انہوں نے ناکام بنایا. پھر جو مرکاوا ٹینک ہے ان کا، جس کو وہ کہتے تھے کہ ناقابل تسخیر ہے، اور واقعتاً ناقابل تسخیر تھا. مطلب اس کے اندر ایسا سسٹم لگا ہوا ہے کہ اس کے اوپر کسی بھی ہتھیار سے حملہ ہوتا ہے، اگر تو بندوق سے یا اس سے ہوتا ہے تو اتنا موٹا لوہا ہے کہ اس کے کو پہ اثر نہیں کرے گا. لیکن اگر کوئی میزائل یا راکٹ اس کے اوپر فائر کیا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کا جو ریڈار سسٹم ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور اس کے اوپر سپلٹر جو ہے نا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں جو فائر کر اس کے راستے میں پھینک دے گا. تو وہ ایک شیلڈ بنا دیتا ہے سامنے، چھوٹے چھوٹے لوہے کے ٹکڑے پھینک کے نا. تو جو بھی چیز آئے گی وہ ان سے ٹکرائے گی تو وہ اس تک پہنچنے سے پہلے ہی بلاسٹ ہو جائے گی وہاں پہ. تو اب اس کا توڑ انہوں نے کیا نکالا کہ یہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ 20 میٹر سے کم کے اوپر سے اسے نشانہ بناتے ہیں. تو جو وہ راکٹ ہوتا ہے وہ 3 سیکنڈ میں اس کو ہٹ کر جاتا ہے، جبکہ اس کو ایکٹیویٹ ہونے میں اس سسٹم کو ڈیٹیکٹ ہونے میں 7 سیکنڈ کا وقت ہے کہ 7 سیکنڈ کے اندر جو ہے نا. اب یہ چیز انہوں نے پہلے سوچی نہیں تھی کہ بھائی 7 سیکنڈ سے پہلے بھی کوئی چیز آ سکتی ہے. کوئی وہ جو شہادت مطلوب و مقصود وہ والا جو ہے نا آگے سر پہ سوار ہو سکتا ہے. بہرحال وہ جو ہمیں کہا بھی جاتا ہے کہ جنگیں اسلحوں سے نہیں بلکہ عزم سے، اور یہ تو اپنی جسے کہتے ہیں نا ایک ٹھیک ہے وسائل بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر اللہ کی مدد اور وہ چیزیں. بہرحال فلسطینیوں نے جو اس دفعہ ہمیشہ سے ہے لیکن ابھی جو جس طریقے سے قربانیوں کی مثالیں قائم کی ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. تو بہت شکریہ مہتاب بھائی، خالد صاحب آپ کا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آج کے پروگرام کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک ہے تو آپ اپنے اسی پروگرام کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں تک پہنچا سکتے ہیں، ہم اس کو اگلے پروگرام میں ضرور ڈسکشن میں لائیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.